السلام علیکم ویورز۔ ناول شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری کی یہ 11ویں قسط ہے۔ ہو سکتا ہے ارتضیٰ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو۔ شہرزاد کا دل اگرچہ بے شمار اندیشوں کی اما جگہ بن گیا تھا، لیکن اس نے بڑی سرت سے خود کو سنبھالا۔ ارتضیٰ حیدر جو شہرزاد کے لان میں اس کے عین سامنے چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے اس کو بڑی گہری نگاہوں سے دیکھنے مگن تھا، وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس وقت اس کے اندر کس قسم کے جوار بھاٹے اٹھ رہے ہوں گے۔ غلط فہمی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے پورے اعتماد نظروں سے شہرزاد کی آنکھوں میں جھانکا۔ لیکن آپ کیسے اتنے حتمی انداز میں کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہلکا سا گڑبڑا کر گویا ہوئی۔ اس لیے کہ رمیسا سہگل مجھے گولی کروانے کے چکروں میں ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا مگ اپنے دونوں ہاتھوں میں گھمایا۔ لیکن انہیں شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں ان کی ساری گفتگو ریکارڈ کر چکا ہوں، جسے کوئی بھی سینسیبل بندہ ایک دفعہ بھی سنے گا تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے بیانات کیسے منٹ بعد تبدیل کر رہی ہے۔ ارتضیٰ نے اس دفعہ قدرے تفصیل سے بتایا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے کنفیوز ہو رہی ہو۔ شہرزاد بھی بیرسٹر تھی، اسے مطمئن کرنا کون سا آسان تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر ضرور کنفیوز تھی کہ انہیں کون سی بات بتانی چاہیے اور کون سی نہیں۔ وہ مسکرایا۔ مطلب؟ شہرزاد نے الجھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ وہ اس سارے معاملے میں کوئی بہت بڑی بات چھپا رہی ہے، اور یہ چیز خدا نخواستہ کل کو اس کے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ کم از کم آپ تو سمجھ سکتی ہیں یہ بات۔ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بات تو باقی پریشانی والی ہے، شہرزاد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن ایک بات لکھ لیں آپ، اصل بات بہت جلد نکل کر سامنے آ جائے گی، لیکن ہمیں تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا، کیونکہ اس موقع پر اگر ہم نے کوئی سختی کی تو رمیسا بہت زیادہ محتاط ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ۔ شہرزاد کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے متفق ہونا پڑا۔ چلنا چاہیے مجھے، ایک آفیشیل ڈنر پہ جانا ہے۔ وہ چائے کا خالی مگ میز پر رکھ کر کھڑا ہوا تو شہرزاد بھی پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اس کی نظریں بظاہر ارتضیٰ حیدر پر تھیں، لیکن ذہن رمیسا والی گتھی سلجھانے مگن تھا۔ شہری؟ وہ پورچ میں کھڑی اپنی جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے پلٹا تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ارتضیٰ نے بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے پر پھیلی تشویش کو پڑھا۔ وہ جان چکا تھا کہ رومی کی بات نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ کیوں اپسیٹ ہو رہی ہیں آپ؟ وہ دونوں بازو اپنے سینے پر باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گھنی مونچھوں کے نیچے اس کے لبوں پر وہی ازلی مسکراہٹ تھی جو بہت کم اس کے ہونٹوں سے جدا ہوتی تھی۔ پریشانی والی تو بات ہے نا ارتضیٰ، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ اس کے لہجے میں کچھ خاص تھا۔ شہرزاد نے بھی ساختہ نظریں چرائیں۔ وہ ارتضیٰ کی کسی جذبے کی پذیرائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں کسی چھوٹی موٹی بات پر پریشان نہیں ہوتی۔ اس نے سر اٹھا کر اب ڈائریکٹ ارتضیٰ کی آنکھوں میں اعتماد سے جھانکا اور مزید گویا ہوئی۔ مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ رومی پھر انجانے میں یا اپنی سادگی میں خود کو کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنسا لے۔ بے فکر رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ارتضیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شہرزاد کی پریشانی کو اپنی انگلیوں کے نرم پوروں سے چن لے۔ انشاءاللہ۔ شہرزاد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی جیپ میں بیٹھ چکا تھا اور اب متبسم نگاہوں سے شہرزاد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں جگنوں کی ایک بارات آ کر ٹھہر گئی ہو۔ میرا خیال اب آپ کو جانا چاہیے۔ شہرزاد کے جتاتے ہوئے انداز پر وہ تھوڑی سی خفت کا شکار ہوا اور جلدی سے اپنی جیپ سٹارٹ کی۔ ٹیک کیئر۔ اس کی گاڑی گیٹ کے اندر رینگنے لگی۔ ارتضیٰ نے جیپ کا شیشہ نیچے کر کے شہرزاد پر ایک الوداعی مسکراہٹ اچھالی اور تیزی سے اپنی جیپ نکال کر لے گیا۔ وہ اسے خداحافظ کہہ کے پورچ سے واپس لان کی طرف پلٹ آئی اور پچھلے 1 گھنٹے سے وہاں ٹہل ٹہل کر شہرزاد کی ٹانگیں شل ہو چکی تھیں۔ ارتضیٰ کی باتوں نے اس کا سارا سکون برباد کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اندازہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے سے بھی انکاری تھا کہ رمیسا کوئی بہت بڑی بات ان لوگوں سے چھپا سکتی ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر حمزاد کا نمبر ڈائل کیا جو تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ زہے نصیب، دوسری طرف وہ چہکا۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ میری خیریت چھوڑو، یہ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے بے تکلفی سے دریافت کیا۔ وہ اس کے لہجے سے اس کے دل کی پریشانی کو بھانپ لیتا تھا، اور اب تو شہرزاد نے اس کی باتوں پر حیران ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ رمیسا کی وجہ سے، شہرزاد نے بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حمزاد کا تجزیہ 90% درست ہوتے ہیں۔ ایسا کیا کر دی اس معصوم بچی نے؟ وہ مسکرایا۔ وہ معصوم بچی چلاکیاں کر رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ ہلکا سا چڑھ کر گویا ہوئی۔ اس بیچاری کو کیا پتا کہ اس کے ارد گرد بھانت بھانت کے شیطانی دماغ والے لوگ موجود ہیں جو اس کی چلاکیوں کو 1 منٹ میں بھانپ سکتے ہیں۔ اس کا ہلکا پھلکا لہجہ شہرزاد کو زج کر گیا۔ میں سیریس ہوں یار، وہ جھنجھلا کر گویا ہوئی۔ اور میں تم سے زیادہ سیریس ہوں تمہارے لیے۔ اس کی بے ساختگی شہرزاد کو لمحے بھر کے لیے چپ کروا گئی۔ میرا خیال ہے ہر بات کا کوئی مناسب وقت ہوتا ہے، وہ سنجیدہ ہوئی۔ تو
حمزات نے جھٹ سے پوچھا۔ یہ بے وقت راگنی بعض دفعہ انسان کو بہت خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ محتاط انداز میں قدرے ناگواری سے گویا ہوئی اور وہ سیکنڈوں میں اس کی بات کو سمجھ کر سنجیدہ ہوا۔ چلے بتائیں کیا ایشو ہوا ہے؟ رومی اصل بات نہیں بتا رہی ہمیں، اس نے اپنا مسئلہ بتایا۔ آپ کو کیسے لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ اس نے ہلکا سا چونک کر پوچھا۔ ارتضیٰ اس کا سارا بیان ریکارڈ کرنے کے لیے آیا تھا گھر۔ شہرزاد کی اطلاع نے حمزات کو جی بھر کر مدمزہ کیا۔ کیا اس پورے شہر میں ایک ہی پولیس آفیسر ہے یا انہیں آپ کی ہی خدمت خلق کا بہت شوق ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ ارتضیٰ دوست ہے میرا۔ اس دفعہ شہرزاد نے بھی اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور دوسری جانب حسب توقع سناٹا چھا گیا۔ حمزات کی تو لگتا تھا قوت گواہی سلب ہو گئی تھی اور شہرزاد کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ تبسم نے کروٹ لی۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئے آپ؟ اس کے دل جلاتے انداز پر حمزات نے خود کو بڑی سرعت سے سنبھالا۔ اچھا تو پھر کیا کہا آپ کے دوست ارتضیٰ حیدر نے؟ حمزات کی جتاتے ہوئے انداز پر شہرزاد نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ وہ کہہ رہا تھا رومی بار بار بیان بدل رہی ہے اور اپنا، لیکن وہ ایسا کیوں کر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر ایک سی ایس ایس آفیسر کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اسے پہلی فرصت میں اپنی جاب سے ریزائن کر کے ڈرائی فروٹس کی ریڑھی لگا لینی چاہیے، کیونکہ آج کل اسی کا سیزن ہے۔ حمزات کی طنزیہ لہجے پر شہرزاد کا منہ سرخ ہوا۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ اس کی دوست والی بات کا غصہ کہیں اور نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ موقع اس سے الجھنے کا نہیں تھا۔ تبھی تو اس نے تحمل کا عظیم مظاہرہ کیا اور خاموش رہی۔ سادہ سی بات ہے شہرزاد، اگر رمیسا ایسا کر رہی ہے تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس کی ہمدردیاں وہاں پر موجود لوگوں کے ساتھ ہیں یا پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہ رہی۔ لیکن کیوں؟ وہ ہلکا سا جھنجھلا گئی۔ آئی تھنک اگر کچھ غلط ہوا ہوتا تو اب تک ضرور بتا دیتی، لیکن ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں نہ ہوتا۔ حمزات کی بات جھٹ سے اس کے دل کو لگی۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کھل کر بتائیں۔ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے مائی ڈیئر، وہاں جو کچھ ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں رمیسا کی بھی رضامندی شامل تھی اور وہ ابھی بھی انہی کو سپورٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ حمزات کی تجزیے میں دم تھا، تبھی تو شہرزاد کچھ سیکنڈوں کے لیے بالکل چپ کر گئی۔ کیسے پتہ چلے گا ان لوگوں کا؟ ایک منٹ میں، وہ مسکرایا۔ کیسے؟ آپ رمیسا کا سیل نمبر دیں، میں اس کی تازہ ترین کالز کا ریکارڈ نکلوا لیتا ہوں۔ حمزات نے چٹکیوں میں اس کا مسئلہ حل کیا۔ آپ کے خیال میں رومی کا ابھی بھی رابطہ ہوگا ان لوگوں سے؟ شہرزاد کو فطری سی پریشانی نے گھیرا۔ آف کورس یار، جو اتنی آسانی سے اس کے گھر پہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو کہ اس سے رابطہ نہ رکھیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ باقی ایک آدھا ہفتے تک آپ کا دوست ارتضیٰ حیدر بھی اسی پوائنٹ پر سوچنے لگے گا۔ آفٹر آل اتنا بھی دفع نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ جیسی شاندار خاتون کے سامنے تو میری بھی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کر کال کاٹ چکا تھا، لیکن شہرزاد کے ذہن میں گتھی کسی حد تک سلجھ چکی تھی۔ رمیسا کو نیا فون اور سم کارڈ مل چکا تھا۔ اس وقت وہ سیل فون ہاتھ میں پکڑے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ایک طرف انا تھی جو اسے ارسل کو فون کرنے سے روک رہی تھی، جس نے گھر جانے کے بعد خود سے ایک دفعہ بھی رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی، اور دوسری طرف تازہ تازہ ہونے والی وہ محبت تھی جس نے رمیسا کو بے چین کر رکھا تھا۔ مجھے پوچھنا تو چاہیے آخر ہوا کیا ہے؟ انا اور محبت کی کشمکش میں بالآخر محبت جیت گئی۔ اس نے کچھ سوچ کر ارسل کا نمبر ملایا۔ ہیلو؟ دوسری طرف ارسل کی بیزاری سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ارسل؟ رمیسا نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ دوسری طرف ارسل کو کرنٹ لگا۔ تھینک گاڈ، 2 دفعہ فون کر چکا ہوں میں تمہارے گھر کے پی ٹی سی ایل فون پر، ہر دفعہ کوئی ملازم ہی ریسیور اٹھا رہا ہوتا ہے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ ارسل کی اس بات نے رمیسا کے تنی ہوئے صاحب کو ایک دم ڈھیلا کیا۔ ہاں، وہ میں اپنے روم میں آ گئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ کیا صورتحال ہے تمہاری طرف؟ اے ایس پی ارتضیٰ حیدر آئے تھے میرا بیان ریکارڈ کرنے۔ اس نے سماعتوں پر اس کی بم پھوڑا۔ او مائی گاڈ، پھر؟ وہ بے چین ہوا۔ میں نے بات گھما پھرا کر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی صورت بھی مطمئن ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ رمیسا نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا۔ دیکھو رمیسا، تمہیں بہت عقل مندی سے یہ سب ہینڈل کرنا ہوگا، ورنہ ہم سب پھنس جائیں گے۔ ارسل ٹھیک ٹھاک پریشان ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ارسل۔ وہ واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی، اور ارسل کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے سب کچھ سمجھا کر ہی واپس بھیجنا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور شہرزاد اندر داخل ہوئی۔ رمیسا کی نیلگوں آنکھوں میں بکھلاہٹ اور خوف کے ملے جلے رنگ چھلکے۔ اس نے گھبرا کر فون بند کیا اور شہرزاد نے بہت غور سے اس کی اس حرکت کو نوٹ کیا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ اس نے دانستہ سرسری انداز میں پوچھا۔
ایک کلاس فیلو تھی میری۔ رمیسا نے فوراً ہی چھوٹ کڑا۔ دوسری طرف ارسل اس سچویشن سے بے خبر تھا۔ اس نے کال کر چاہنے پر فوراً ہی رومی کا نمبر ملایا اور سیل فون کی گھنٹی کی آواز پر رمیسا ایک دفعہ پھر بوکھلا گئی۔ اس نے گھبرا کر شہرزاد کی طرف دیکھا جو خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی بڑی کامیاب اداکاری کر رہی تھی اور کمرے میں سیل فون کی گھنٹی کی آواز سور بن کر گونج رہی تھی۔ فون اٹینڈ کر لو نا رومی، شہرزاد نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ لمبی بات کرنے کے موڈ میں ہے، میں بعد میں بات کر لوں گی اس سے۔ رومی نے کچھ سوچ کر فون ہی پاورڈ آف کر دیا۔ ارتضیٰ کیسا لگا تمہیں؟ شہرزاد ڈائریکٹ اس موضوع پر آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تم میں انٹرسٹڈ ہے کیا؟ رمیسا کے منہ پھٹ انداز پر وہ ہنسی۔ لیکن میں ہرگز نہیں ہوں، اس نے فوراً ہی صفائی دی۔ اچھا شخص ہے، تمہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، رمیسا نے نظریں چرا کر اسے مشورہ دیا۔ لیکن میں تو اسے تمہارے لیے سوچ رہی ہوں، ہینڈسم ہے، ایجوکیٹڈ ہے اور سب سے بڑی بات مام کو بھی پسند ہے۔ وہ تمہیں پسند کرتا ہے شہری، رومی نے ہلکا سا منہ برا بنایا۔ ہاں تو کیا حرج ہے، پسند تو ہمیں زندگی میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، اب سب کے ساتھ شادی تو نہیں کی جا سکتی نا؟ شہرزاد دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی۔ وہ اپنے اور رومی کے درمیان موجود فاصلوں کو تیزی سے گھٹانا چاہتی تھی۔ لیکن مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، وہ ہلکا سا جھنجھلا گئی۔ کوئی اور پسند ہے کیا؟ شہرزاد نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ کون پسند کرے گا ایسی لڑکی کو جس پر کسی کے قتل کا مقدمہ چل رہا ہو اور وہ اتنے دن گھر سے غائب بھی رہی ہو؟ رمیسا کا تلخ لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند ہو چکی ہے۔ شہرزاد کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ کوئی ہو بھی تو سکتا ہے جو تمہیں اچھی طرح جانتا ہو، شہرزاد نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ جب انسان کا برا وقت چل رہا ہو تو بڑے بڑے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اس نے تھک کر بیڈ سے ٹیک لگائی۔ ٹھیک کہتی ہو تم، شہرزاد فوراً ہی اس کی اس بات پر متفق ہوئی، لیکن پھر اسے تسلی دینے کے لیے مزید گویا ہوئی۔ لیکن تم بے فکر رہو، بعض دفعہ مشکل وقت میں بھی اللہ نے بہت سی آسانیاں رکھی ہوتی ہیں جس کا اندازہ انسان کو بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ شہرزاد کی بات پر رمیسا پھیکے سے انداز میں مسکرا کر چپ کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ نے ارسل کی صورت میں جو آسانی اس کی قسمت میں لکھی تھی وہ اسی حادثے کے بعد اسے ملنی تھی۔ بلڈ پریشر مسلسل ہائی چل رہا ہے آپ کا، برہان کی بات پہ تاجدار بیگم نے خفا نظروں سے سامنے صوفے پہ بیٹھے میر محتشم کی طرف دیکھا جو بظاہر تو اخبار میں منہ دیے بیٹھے تھے، لیکن ان کی تمام تر توجہ دونوں ماں بیٹے کی طرف تھی۔ تاجدار بیگم ان سے سخت خفا تھیں۔ تاجدار بیگم نے خصوصی طور پر اپنا بی پی چیک کرنے کے لیے برہان کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان تعلقات خاصے کشیدہ چل رہے تھے اور یہ بات سبھی کو معلوم تھی۔ امی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی میڈیسن باقاعدگی سے کیوں نہیں لے رہی آپ؟ برہان نے فکرمند انداز سے ماں کی طرف دیکھا جو پچھلے 24 گھنٹے سے احتجاجاً اپنے کمرے تک محدود ہو چکی تھیں۔ شاہمیر والے واقعے نے ان کو اچھا خاصا ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ 3 بیٹوں کو جنم دے کر اور میر حاکم علی کی چہیتی بہو کا اعزاز حاصل کر کے وہ پورے خاندان پر ساری زندگی حکمرانی کر سکتی ہیں، اس واقعے نے ان کی خوش فہمیوں کی دیوار کو ریت کی طرح ڈھا دیا تھا۔ اپنی اس طویل شادی شدہ زندگی میں انہوں نے پہلی دفعہ اپنی میاں کا وہ روپ دیکھا تھا جسے دیکھنے کی ان کی دونوں دیورانیوں کی خاصی حسرت تھی، لیکن وہ بڑی عقلمندی کے ساتھ سارے معاملات کو لے کر چل رہی تھیں۔ شاہمیر کے جذباتی پن نے ان کی پوزیشن سسر اور میاں کے سامنے تو خراب کی ہی، لیکن وہ خود بھی اس دھچکے سے اچھی خاصی متاثر ہوئی تھیں۔ ان کا سارا زہم اور تن تنا دھرے کا دھرا رہ گیا تھا اور یہ بات انہیں گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ اچھا اب آپ یہ بلڈ پریشر کی دوائی تو کھائیں، برہان نے ایک ٹیبلٹ نکال کر ان کی طرف بڑھائی۔ ایسا کرو زہر لا دو کہیں سے، جان چھوٹ جائے تم سب لوگوں کی مجھ سے، پھر خوشیوں کے شادیانے بجانا بیٹھ کر۔ وہ ایک دم چڑ گئیں۔ امی، برہان نے صدمے بھرے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ وہ جو میر خاندان کی سب سے مضبوط اعصاب کی حامل خاتون سمجھی جاتی تھی، اس وقت ریت کی دیوار کی طرح گری پڑی تھیں، اور ان کا بات بات پر چڑنا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کس حد تک پشمدگی کا شکار ہیں۔ بابا آپ سمجھائیں نا انہیں، برہان نے مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکا سا گڑبڑائی۔ برہان کو علم نہیں تھا کہ ان دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند ہے۔ شامیر کے گھر چھوڑنے والے واقعے پہ تاجدار بیگم کو سب سے زیادہ غصہ اپنے میاں پر ہی تھا، جنہوں نے اس موقع پر خاصی جذباتی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہاں، یہ سمجھائیں گے؟ وہ بیزاری سے سر چھٹک کر لیٹ گئیں۔ تم میڈیسن رکھ دو سائڈ ٹیبل پر، کھا لے گی خود ہی، میر محتشم نے نظریں چرا کر کہا۔ ان کا غصہ ختم ہو چکا تھا اور اب وہ فطری سی شرمندگی کے حصار میں تھے، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ تاجدار بیگم نے زندگی میں کبھی بھی انہیں شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، اس لیے انہیں بھی اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ بیگم صاحبہ، ندرت بی بی پوچھ رہی ہیں رات کے کھانے میں کیا بنے گا؟
ملازمہ نے بڑے غلط ٹائم پر کمرے میں انٹری دی۔ ایسا کرو کلیجہ کاٹ کر پکا لو میرا، شاید اسی سے ارمان ٹھنڈے ہو جائیں سب گھر والوں کے۔ وہ ایک دم جل کر بولیں۔ تم جاؤ زلیخا جا کر بڑی چچی سے پوچھ لو۔ برہان نے نظریں چرا کر شرمندگی سے ملازمہ کو کہا اور ناراض نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس وقت کمبل تان کر لیٹ گئی تھیں، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اس وقت کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ امی کم از کم گھر کے ملازموں کے سامنے تو اس قسم کی باتیں نہ کریں۔ یہ بات مجھے نہیں، اس گھر کے سبھی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے جو آئے دن تماشے لگاتے رہتے ہیں انہی ملازموں کے سامنے۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں میر محتشم کو یہ بات سنا رہی تھیں۔ تم جاؤ برہان، ریسٹ کرنے دو اپنی ماں کو۔ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑا۔ برہان کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئے۔ جیسے ہی انہوں نے ہال کمرے میں قدم رکھا، سامنے انابیہ گھٹنوں میں سر دیے صوفے سے ٹیک لگائے کارپٹ پہ اکیلی بیٹھی تھی۔ پورا ہال کمرہ خالی تھا۔ شاہ میر کے گھر چھوڑ جانے کے بعد میر ہاؤس میں لگتا تھا کسی آصف کا بسیرا ہو گیا تھا۔ برہان آہستگی سے قدم اٹھاتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھ گئے جس سے ٹیک لگائے انابیہ بیٹھی تھی۔ ان کے قدموں کی چاپ پر انابیہ نے سر اٹھا کر دیکھا اور برہان کو سامنے دیکھ کر اس کے اعصاب تن گئے اور پیشانی پر ناگواری کے اظہار کے طور پہ لکیریں ابھریں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ برہان اس کے ارادے جان گئے تھے۔ انہوں نے لاشعوری انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ انابیہ کو کرنٹ لگا۔ اس نے خفا نظروں سے برہان کو گھورا جو اس سے بات کرنے کے موڈ میں تھے۔ کیا پرابلم ہے تمہارے ساتھ انابیہ؟ انہوں نے اس کے افسردہ وجود سے دانستہ نظریں چرا کر پوچھا۔ یہ آپ مجھ سے نہیں خود سے پوچھیں۔ انابیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تم بیٹھو، بات کرنی ہے مجھے تم سے، برہان نے بے ساختہ انداز سے کہا۔ جی کہیے۔ کیوں تم کل سے مجھے اور دورشوار کو بہانے بہانے سے سنا رہی ہو؟ اس نے بغیر کسی لگی لپٹی کے پوچھا۔ میں اگر بتاؤں گی تو شاید اچھا نہیں لگے گا آپ کو، وہ ناراض لہجے میں بولی۔ نہیں، آج بتانا ہی ہوگا تمہیں۔ برہان کے ضدی انداز پر انابیہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ برہان کی مکمل توجہ اس کی طرف تھی اور زندگی میں ایسے مواقع بہت کم آئے تھے، ورنہ دونوں کے درمیان فاصلوں کی دیواریں چین کھڑی تھی جسے جب بھی انابیہ نے گرانے کی کوشش کی منہ کی ہی کھائی۔ آپ کیوں نہیں بتا دیتے کھل کر سب کو؟ اس کی لہجے میں دبا دبا سا غصہ ہلکورے کھانے لگا۔ کیا؟ برہان ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی انابیہ نے چھڑوانے کی کوئی کوشش کی۔ یہی کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھ میں اور نہ ہی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ انابیہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا سیکھ لیا تھا اور برہان کے آج شاید ستارے گردش میں تھے جو یہ جملہ بقائمی ہوش و حواس ہال کمرے میں داخل ہوتے میر حاکم علی نے خود سنا اور ان کی چٹان جیسے چہرے پر گویا زلزلے کسی کیفیت ابھری۔ کیوں؟ اس کی دلچسپی کہاں ہے؟ میر حاکم بولے نہیں پھنکارے تھے۔ برہان نے بکھلا کر انابیہ کا ہاتھ چھوڑا اور گھبرا کر پلٹے۔ سامنے میر حاکم علی ان دونوں کو غضبناک نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات گواہ تھے کہ وہ ان دونوں کی گفتگو سن چکے ہیں، اور گفتگو بھی کوئی ایسی خوشگوار نہیں تھی جسے سن کر وہ کسی خاص رد عمل کا اظہار نہ کرتے۔ کہیں نہیں داجی، برہان کا رنگ پھک ہوا۔ تم بتاؤ انابیہ، یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے تم دونوں کے بیچ؟ کون ہے وہ جس میں دلچسپی لے رہے ہیں یہ موصوف؟ ان کے اس جملے سے انابیہ کی تو جو روح فنا ہوئی سو ہوئی، پیروں کے نیچے سے زمین تو ایک دفعہ برہان کے بھی نکل گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے داجی، انابیہ نے بکھلا کر صفائی دینے کی ناکام کوشش کی۔ یاد رکھنا برہان، اس گھر میں کوئی اور خاقان علی برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا، اور نہ ہی میں اس گھر کی کسی بچی کے ساتھ زیادتی کرنے دوں گا۔ انہوں نے مزید کہا۔ برہان کا چہرہ ضبط کی کوشش میں سرخ ہوا۔ ایسا کچھ نہیں ہے داجی، وہ خود کو سنبھال چکے تھے۔ اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی اب ہمارے خاندان میں۔ انہوں نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ میں جاؤں داجی؟ انابیہ نے ہراساں نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں جاؤ، اور برہان تم اپنے ماں باپ کو بھیجو میرے کمرے میں۔ انہوں نے برہان کو غصے سے گھورتے ہوئے نیا حکم جاری کیا۔ جی۔ برہان نے ناراضگی سے انابیہ کی طرف یوں دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں، اب تمہیں سکون آ گیا؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے میر محتشم کے کمرے کی طرف پڑ گئے جبکہ انابیہ کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ ارتضیٰ دوست ہے میرا۔ شہرزاد کے اس 4 لفظی جملے نے حمزاد کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل دی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں حمزاد نے اس جملے کو کوئی 2400 دفعہ سوچا اور ہر دفعہ سوچنے پر اسے نئے سرے سے تکلیف کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلند و بالا چوٹی اس کے سینے پر دھر دی ہو۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ گئی تھی اور وہ شکست خوردہ انداز میں ٹہلنے لگا۔
کیوں میرے جذبات سے کھیلتی ہے وہ اور مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی؟ آخر ہم دونوں تعلق کے کس ڈور سے بندھے ہوئے ہیں؟ اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے سگریٹ سلگایا۔ کاش اسے اندازہ ہو سکے اس کے بے دھیانی میں بولے ہوئے بعض زہر آلود جملے قطرہ قطرہ بن کے میری رگوں میں اترنے لگتے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا اد جلا سگریٹ بری طرح ایشٹرے میں مسلا، جیسے اپنے اندر کا سارا غصہ اس پر نکالنا چاہتا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آن کھڑا ہوا۔ جیسے ہی اس نے بلائنڈز ہٹائے تو اس کی نظر صنوبر کے دیوقامت درختوں پر پڑی۔ فضاؤں میں پیڑوں کی سبز خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور سامنے ایک سنگلاخ سڑک بل کھاتی ہوئی دور تک جا رہی تھی۔ سائیڈ میز پر رکھے حمزاد کی سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف وہی دشمن جاں تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اتنی شدت سے اسے سوچتا اور دوسری طرف اس کے دل کو کچھ نہ ہوا ہوتا؟ حمزاد نے سیل فون اٹھا کر اسکرین پر لکھا شہرزاد کالنگ کے الفاظ دیکھے۔ ان الفاظ کو دیکھنے کے لیے اب پتہ نہیں کتنے سال اس کی آنکھیں ترسی تھیں۔ ابھی تو بصارتوں کے آدھے قرض بھی ادا نہیں ہوئے تھے اور ارتضیٰ حیدر ان دونوں کے بیچ آن کھڑا ہوا تھا۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ حمزاد نے کال اٹینڈ کر کے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ میں کیوں کروں گی ایسا؟ دوسری طرف وہ حیران ہوئی۔ تم ہی تو کرتی ہو، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا۔ حمزاد کی آنکھوں میں رقم کرب کی تحریر صاف پڑی جا رہی تھی۔ ارتضیٰ والی بات بری لگی ہے تمہیں؟ شہرزاد نے گویا اس کی دل کی بات بوجھ لی۔ نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا؟ وہ صاف مکر گیا۔ حالانکہ برا لگنا چاہیے تمہیں۔ فضا میں شہرزاد کا نسوانی کہکا گونجا۔ وہ کیوں؟ حمزاد نے انجان بن کر پوچھا۔ اس لیے کہ تم محبت کرتے ہو مجھ سے۔ شہرزاد کی شوخ لہجے پر اس کی من میں پھانس چبھی کہ ایک لمحے کو سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اور تم کیا نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ اس نے اپنے لہجے کو لاپرواہ بنانے کا حد المقدور کوشش کی۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ شہرزاد کو پہلی دفعہ اس کے لہجے میں موجود سنجیدگی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ تو پھر کیا تعلق ہے تمہارے اور میرے بیچ؟ اس کے سوال پہ شہرزاد کو اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حمزاد ہو تم میرے۔ لیکن یہ دعویٰ تو میں کرتا ہوں، ضروری تھوڑی ہے کہ تم بھی اس سے متفق ہو۔ میں اگر متفق نہ ہوتی تو کیا ہر مشکل میں تمہاری طرف دیکھتی، تم سے بات کرتی؟ شہرزاد نے اسے لاجواب کیا۔ تمہارے ہر مشکل وقت میں تو ارتضیٰ بھی ساتھ ہوتا ہے تمہارے۔ لیکن میں اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ شہرزاد کی لہجے کی بے ساختگی اس کی سچائی کی گواہ تھی۔ تو پھر اس خبیث انسان کو ہر وقت ساتھ لے کر گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جھنجھلاہٹ شہرزاد کو لطف دے گئی۔ میں کوئی ہاؤس وائف نہیں ہوں یار، ایک ورکنگ ویمن ہوں اور دن میں 100 بار ملنا پڑتا ہے مجھے بہت سے لوگوں سے۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دینا پڑی۔ لیکن ان سب لوگوں میں کسی دن یہ ارتضیٰ حیدر قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں۔ وہ چڑھ کر مزید گویا ہوا۔ یقین مانو میں اتنی بڑی دنیا میں اپنا ایک رقیب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حمزاد کے لہجے موجود جھنجھلاہٹ اور غصے کی کیفیت کو سمجھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ دوسری طرف حمزاد بھی کچھ پرسکون ہوا تھا، تبھی تو اگلے ہی منٹ وہ دونوں بڑے نارمل انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ آج بھی مری میں شدت کی سردی انتہا پر تھی۔ درجہ حرارت منفی میں جا رہا تھا، لیکن میر ہاؤس کے اندر ہونے والے سانحہ شامیر کی وجہ سے سبھی مکینوں کے مزاجوں کا موسم خاصا گرم تھا اور ہر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرائے گھوم رہا تھا۔ طوبہ موٹا سا اونی کوٹ پہنے ہوئے انابیہ کے ساتھ ہال کمرے کے صوفے پر تھی اور پیروں میں الیکٹرک ہیٹر جلا کر رکھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر کسی ڈرامے کی آخری قسط چل رہی تھی اور اس دوران شاہ میر کی اچانک آنے والی کال نے اسے بکھلا کر رکھ دیا۔ وہ فون اٹھا کر اپنے اور انابیہ کے مشترکہ کمرے کی طرف بھاگی جو اس وقت خالی تھا۔ طوبہ نے اندر گھستے ہی دروازہ لاک کر کے پریشان انداز سے کال اٹینڈ کی۔ شاہ میر، کیوں فون کیا مجھے؟ اس کی سانسیں ابھی تک بے ربط تھیں۔ کیوں بابا نے گھر سے اور تم نے دل سے نکال دیا مجھے؟ اپنے میس میں موجود شاہ میر جو پورے میر ہاؤس کے مکینوں پر ہی تپا بیٹھا تھا، اس نے طنزیہ انداز اپنایا جسے سن کر طوبہ سلک کر رہ گئی۔ بکو مت، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ جل کر بولی۔ ریئیکٹ تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے کال کر کے کوئی بڑا گناہ کر لیا ہو میں نے۔ وہ بیزاری کی انتہا پر تھا۔ داجی، تایا، بس سب موجود ہے گھر میں، طوبہ نے بکھلا کر صفائی دی۔ تو میں نے کون سا ویڈیو کال کر لیا تمہیں جو انہیں میری منحوس شکل دکھائی دے دے گی تمہارے سیل فون پر؟ آگے بھی شامل تھا جسے باتوں میں جیتا کم از کم طوبہ کے لیے ناممکن تھا۔ شکل تو منحوس نہیں ہے لیکن باتیں ضرور کرتے ہو ایسی۔ طوبہ کے دل جلے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہنس پڑا۔ چلو اسی خوشی میں ملنے آ جاؤ مجھ سے۔ اس کی اگلی فرمائش پر طوبہ کا دماغ بھگ کر کے اڑا۔ بھنگ تو نہیں پی لی تم نے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے؟
نہیں، تمہاری محبت کا نشہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کے سامنے دنیا بھر کے نشے بے معنی ہے۔ وہ پٹڑی سے اترا۔ شاہمیر، یہ فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا تم نے؟ نہیں، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ آج شام 7 بجے GPO چوک پر انتظار کروں گا میں تمہارا۔ لیکن میں کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے گھبرا کر وال کلاک پر ٹائم دیکھا، شام کے 5 بج رہے تھے۔ جیسے دریشوار اور نمیرا کے ساتھ سارا دن گھومتی ہوں ان روڈز پر، وہ لاپرواہی سے گویا ہوا۔ ان کو بھی ساتھ لے آؤں کیا؟ طوبہ کی اگلی بات پر اس نے جی بھر کر بدمزہ کیا۔ خبردار، کسی کو نہیں بتاؤ گی تم، ان کو بھی لے آؤں۔ شامی نے چڑ کر اس کی نقل اتاری۔ لیکن کس لیے بلوا رہے ہو تم؟ کچھ دینا ہے تمہیں، پر اسرار انداز میں گویا ہوا۔ طوبہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا؟ یہ تو تم آؤ گی تو پتہ چلے گا تمہیں۔ وہ ابھی کچھ بھی بتانے کی موڈ میں نہیں تھا۔ بہت مشکل ہے میرو، آج بابا، داجی، تایا، ابا سب موجود ہے گھر میں۔ بے فکر رہو، شام کو ایک منسٹر کے ہاں ڈنر ہے ان کا، یہ تینوں نکل جائیں گے گھر سے 1-2 گھنٹوں میں۔ شامیر کی بات پر وہ کچھ پرسکون ہوئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ ارسل کے علاوہ کون بتا سکتا ہے مجھے؟ لیکن چھوڑو، پھر آ رہی ہو نا؟ اس نے منہ بنا کر دوبارہ تصدیق چاہی۔ شامیر، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ بے وقوف لڑکی، میں آ جاتا تمہیں لینے، لیکن پتہ ہے نا روڈ سنگل ہے اور سارے دن بابا اور داجی کی گاڑیاں ایسی سڑک پر گھومتی رہتی ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا تمہیں میرے ساتھ تو شامت اب کی بار تمہاری ہی آئے گی۔ شامی نے صفا نرمی سے کہا۔ اچھا، میں کوشش کروں گی، طوبہ نے ہلکا سا سوچ کر کہا۔ کوشش نہیں کرنی، آنا ہے تم نے۔ دوسری طرف وہ ہلکی سی ناراضگی سے گویا ہوا تو طوبہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر ہی لی، لیکن فون بند کر کے وہ ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکی تھی کیونکہ اب اسے یہ سوچنا تھا کہ وہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلے۔ رمیسا گود میں رکھے لیپ ٹاپ پر آج کافی عرصے بعد سوشل میڈیا کھنگال رہی تھی۔ فیس بک پر شوپیس کے ایک پیج پر لگی ٹینا بیگم اور سیف الرحمان کی تصویر دیکھ کر اسے دھچکا لگا، آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال ہوئیں۔ اس کے جسم میں دوڑتے خون کے اندر اشتعال اور غصہ ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے بڑے سانحے اور گزرنے کے بعد اب ٹینا بیگم کافی حد تک سوگدھر گئی ہوں گی، لیکن اس خبر کو دیکھتی رمیسا کی خوش فہمی بھاپ بن کر فضاؤں میں تحلیل ہو گئی۔ اس پوسٹ کے نیچے موجود لوگوں کے فضول کمنٹس پڑھ کر رمیسا کا منہ غصے سے سرخ ہوا۔ لوگوں نے دونوں کو اور خاص طور پر ٹینا بیگم کو بے نقد سنائی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ بند کیا اور غصے سے سائیڈ پر رکھا۔ ٹینا بیگم کے شوبز کے لوگوں کے ساتھ تعلقات خاصے گہرے تھے اور آئے دن ہونے والے فیشن شوز، سیمینارز اور گیدرنگز کے علاوہ وہ مارننگ شوز میں جا کر لوگوں کو بیوٹی ٹپس وغیرہ دیتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں۔ بلکہ اب تو انہوں نے یوٹیوب پہ باقاعدہ اپنا بیوٹی ٹپس کے حوالے سے چینل لانچ کر رکھا تھا جسے بہت زیادہ لوگ سبسکرائب کر چکے تھے۔ رمیسا کو اپنا دماغ کھولتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے اندر کی کھولن کو کم کرنے کے لیے اس نے سائیڈ میں اس پر رکھے کرسٹل کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اچانک اس کی نظر سامنے رکھے انگلش اخبار پر پڑی جس کے بیک پیج پر ٹینا بیگم اور سیف الرحمان کے وہی تصویر بڑی نمایاں انداز سے شائع ہوئی تھی، جس میں سیف الرحمان نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ ٹینا بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اخبار نے اس خبر کو بڑے چٹپٹے انداز میں شائع کیا تھا اور اخبار کے ذرائع کا دعویٰ تھا کہ ٹینا بیگم عنقریب سیف الرحمان سے چوتھی شادی کرنے والی ہیں۔ What the hell؟ رمیسا نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا جگ اٹھا کر سائیڈ میز پر پٹکا، اس میں سے کچھ پانی چھلک کر زمین پر جا گرا۔ وہ اخبار اٹھا کر فیصلہ کن انداز میں پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی اور بدقسمتی سے ٹینا بیگم اس وقت سیف الرحمان کے ساتھ سٹنگ روم میں کافی پینے میں مگن تھی۔ اسے دیکھ کر وہ بے ساختہ انداز میں مسکرائی۔ سیفی، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے رمیسا، انہوں نے محبت سے تعارف کروانا چاہا۔ سیف الرحمان نے اپنائیت بھرے انداز سے رومی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر بیزاری کا ایک جہاں آباد تھا۔ آپ سے علیحدگی میں کچھ بات کرنی ہے مجھے۔ اس کے لہجے اور چہرے پر موجود برہمی پر ٹینا بیگم ہلکی سی خفت کا شکار ہوئی۔ رمیسا نے سیف الرحمان کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروائی تھی اور اس کی یہ حرکت ٹینا بیگم کو نادم کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا رومی؟ آپ چلے میری روم میں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ تم چلو میری جان، میں آ رہی ہوں۔ وہ ہلکی سی پریشان ہوئی۔ میں نے کہا نا مجھے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، آپ چلے میرے ساتھ۔ اس کے ضدی انداز پہ سیف الرحمان کافی کا کپ ایک سائیڈ پر رکھ کر کھڑی ہوئی اور ٹینا بیگم نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ٹینا مجھے چلنا چاہیے، کل کلب میں ملاقات ہوگی۔ شیور، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں۔ ٹیک کیئر۔ وہ سٹنگ روم سے نکل گئے۔ یہ کون تھے اور کیوں منہ اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے گھر میں؟ ان کے کمرے سے نکلتے ہی رومی کی آنکھوں سے شعلے نکلے۔ کیا ہوا ہے رمیسا؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ ٹھیک ٹھاک پریشان ہوئی۔ کسی کے کہنے سننے سے کوئی فرق پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف آپ کی اولاد کو، ورنہ آپ کی زندگی میں تو بس عیاشی، انجوائمنٹ
اور سکینڈلز ہونے چاہیے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس نے ماں کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ ہلکا سا جھنجھلائیں۔ میری فضول باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کبھی اپنی فضول حرکتیں نظر نہیں آئیں؟ کیوں کرتی ہیں آپ ایسا؟ بس کر دے، خدا کے لیے بس کر دے۔ رمیسا نے مشتعل انداز سے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اسی لمحے شہرزاد کی گاڑی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نیا ہنگامہ اس کا منتظر ہے۔ وہ تھکے تھکے انداز سے سٹنگ روم کی طرف بڑھی۔ کیوں خود کو تماشا بنا رہی ہیں آپ ساری دنیا کے سامنے؟ رمیسا کی مشتعل آواز باہر تک آئی تو شہرزاد کو دھچکا لگا۔ بہت عرصے بعد ٹینا ہاؤس کے در و بام نے رمیسا کی چیخنے کی آواز سنی تھی۔ ایک لمحے کو تو شہرزاد کو بھی یوں لگا جیسے وہ کسی اور کے گھر میں آ گئی ہو۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج کے گلاس وال دروازہ اندر کی طرف دھکیلا، سامنے رمیسا سرخ چہرے کے ساتھ ٹینا بیگم کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں اشتعال، غصہ اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دوسری طرف ٹینا بیگم جھنجھلائی ہوئی سر پکڑے کاؤچ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور شہرزاد کے لیے زیادہ پریشانی کی بات رمیسا کا چیخنا نہیں بلکہ ٹینا بیگم کا خاموش ہونا تھا۔ تبھی وہ لپک کر ان کے پاس گئی۔ کیا ہوا موم؟ شہرزاد نے گھبرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ یہ کیا بتائیں گی تمہیں؟ رمیسا نے سائیڈ میز پر رکھا ایک انگلش اخبار اٹھا کر شہرزاد کے سامنے اچھالا۔ اخبار کے صفحات کارپیٹ پہ بکھر گئے۔ ذرا دیکھو ان کے چٹ پٹے قصے، دوبارہ سے اخبارات کی زینت بننے لگے، پتہ نہیں انہیں سکون کیوں نہیں آتا۔ رمیسا متنفر انداز میں گویا ہوئی۔ شہرزاد نے ایک نظر زمین پر گرے اخبار پر ڈالی۔ سامنے ٹینا بیگم اور سیف الرحمن کی کسی پارٹی کے دوران بے تکلفانہ انداز میں کھنچی ہوئی تصویر سے اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے خود کو سنبھالا۔ ہاں تو کیا ہے؟ شہرزاد اپنے مخصوص متمل انداز میں رومی کی طرف دیکھا۔ ٹینا بیگم پریشان انداز میں ایک سائیڈ پر رکھے کاؤچ پر یوں بیٹھی تھی جیسے موضوع گفتگو ان کی ذات نہیں کوئی اور ہو۔ تمہارے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے؟ رمیسا نے غصے سے اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ موم کا شوبز سے تعلق ہے، سیلیبریٹیز کے فیشن شوز کنڈکٹ کرواتی ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے تو میڈیا ویسے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا ہے۔ شہرزاد نے شعوری طور پر ماں کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور ٹینا بیگم کی سانس بحال ہوئی۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو اس گھر میں صرف اور صرف ان کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ رمیسا نے نفرت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو گھورا جن کا چہرہ ایک دم فک ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ شہرزاد اپنی ازلی متمل انداز میں اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ سن سکو گی؟ اتنا حوصلہ ہے تم میں؟ رمیسا نے استہزائی انداز سے اپنی بہن کا پرسکون چہرہ دیکھا۔ ہاں ہے، بولو۔ رہنے دو، یہ جن کی تم آج طرفداری کر رہی ہو نا، ان کا بھیانک چہرہ کھل کر سامنے آ جائے گا تمہارے۔ رمیسا نے نفرت بھری ایک نگاہ ٹینا بیگم پر ڈالی تو شہرزاد نے گھبرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا جو نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ رومی، میں نے کہا نا تم بتاؤ، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے۔ اس نے فکر مند انداز سے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا سارا بچپن، میری معصومیت، میری ساری خوشیاں چھین لیں۔ وہ بولتے بولتے ایک دم رو پڑی۔ شہرزاد کے دل کو کچھ ہوا۔ کس نے؟ شہرزاد کے حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ پوچھو ان سے، انہیں سب پتہ ہے۔ رمیسا کا لہجہ زہر آلود تھا۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے۔ شہرزاد کا دماغ ایک دم بھگ کر کے اڑا۔ ان کے سابقہ شوہر ہارون رضا نے کیا کیا میرے ساتھ؟ پوچھو ان سے۔ الفاظ نے خنجر کی تیز دھار تھی جو شہرزاد کو وجود کو کاٹتی ہوئی چلی گئی۔ شہرزاد کو اپنی سانس تنگ پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اس بدبخت شخص کو۔ رمیسا کی باتوں پر شہرزاد یوں ساکت ہوئی جیسے اس کے تن سے روح جدا ہو گئی ہو۔ رمیسا کی پیچیدہ شخصیت کی ایک گرہ بہت بدصورت انداز میں اس کے سامنے کھلی تھی اور اسے پہلی دفعہ اپنی بہن پر بری طرح سے رحم آیا۔ شہرزاد کا دل بے آواز ہی ٹوٹ گیا۔ موم؟ صدمے سے شہرزاد کے الفاظ تک تالو سے چمٹ گئے۔ ٹینا بیگم اس وقت کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے لبوں پر خاموشی کی مہر ثبت تھی اور ان کے جھکے ہوئے سر نے شہرزاد کو باوقار کروا دیا تھا کہ رومی ایک ایک لفظ سچائی پر مبنی ہے۔ اس نے آج اپنی بہن کو جلدی ہوئے کوئلوں پر لا کھڑا کیا تھا۔ ایسا نہیں ہے شہری، اسی واقعے کے بعد میں نے ہارون رضا کو گھر سے نکالا تھا۔ انہوں نے بوکھلا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ شہرزاد کو یاد آیا جب وہ پاکستان آئی تھی تو تب ہارون رضا علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ لیکن اس درندے کا اپنے گھر میں آنا تو بند نہیں کیا تھا نا آپ نے؟ رومی نے لفظوں کا ایک اور چابک ان پر برسایا۔ وہ شوہر تھا میرا، میں نہیں روک سکتی تھی اسے۔ ان کے ہر انداز میں بے بسی کا رنگ غالب تھا۔ آپ کی جگہ میں ہوتی تو اس شخص کے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی۔ رومی متنفر انداز میں کہتی ہوئی اپنی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ٹرسٹ میں شہری، میں نے بہت لان تان کی تھی اور دوبارہ اس شخص کو اپنے گھر میں رات رکنے کی کبھی اجازت نہیں دی۔
انہوں نے لپک کر شہرزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن شہرزاد خود بھی اس وقت حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ آہستگی سے ان کا ہاتھ پیچھے کر کے سٹنگ روم سے باہر نکل آئی۔ اسے اپنے ہی گھر میں گھٹن کا شدید احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ 2 منٹ بھی اس چھت کے نیچے کھڑی رہی تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اوائل جنوری کے دن تھے اور شام ڈھلے ہی دامنے کو کے پہاڑوں پر تیرگی کا بسیرا ہو جاتا۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور دامنے کو پکنک پوائنٹ پر اکا دکا لوگ یا پھر سیکیورٹی گارڈز ہی موٹے اونی کوٹ پہنے گھوم رہے تھے۔ بے تحاشا سردی کی شدت نے لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود کر دیا تھا۔ شہرزاد نے ہلکا سا سویٹر پہنا ہوا تھا اور وہ موسموں کی شدت سے بے نیاز صدمے بھرے انداز میں سنگ مرمر کے بینچ پر تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں رومیسا کے جملوں نے ایک بھونچال برپا کر رکھا تھا۔ اسے پہلی دفعہ ماں بیٹی کے رشتے میں موجود نفرت کی دیوار کے پار کھڑی بدصورت سچائی نظر آئی تھی، اور وہ جو ہمیشہ رومیسا کو بدتمیز، بدلحاظ اور ناسمجھ سمجھتی تھی، اس کے وہم و گمان کی آخری سرحدوں پر بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ اس قدر خوفناک ماضی لیے گھومتی ہوگی۔ ہارون رضا اس کی توقع سے کہیں زیادہ گھٹیا اور گرا ہوا انسان نکلا تھا۔ میرا سارا بچپن، میری معصومیت، میری ساری خوشیاں چھین لیں۔ شہرزاد کو جیسے ہی رومی کا یہ جملہ یاد آیا، اس کا دل گویا کسی شکنجے میں کسا گیا۔ تم کہہ سکتی ہو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوا جو اس گھر میں صرف اور صرف ان کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا ہے۔ رومی کی اس بات پر اسے مارگلا کی ساری پہاڑیاں اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ انتہائی سرد موسم میں اسے وہاں اکیلے بیٹھی ہوئی پورے 40 منٹ ہو چکے تھے، لیکن دل و دماغ ابھی تک اس شوق سے باہر نہیں نکلا۔ اسے لگتا تھا جیسے زندگی میں کوئی بھونچال سا آ گیا ہو، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہو۔ رمیسا جس قیامت سے آج سے کئی سال پہلے گزری تھی، وہ شہرزاد کے وجود میں آج قطرہ قطرہ بن کے داخل ہو رہی تھی۔ اس زہریلی سچائی نے اس کے سارے وجود کو نیلا کر دیا تھا۔ دل و دماغ کسی کھولن کی زد میں تھا اور آنسو بغاوت پر اترے ہوئے۔ دامنے کو کی سرسبز پہاڑیوں پر رات اپنا بستر بچھا چکی تھی اور ہر طرف گہری تاریکی کا راج تھا۔ دور کہیں گھنے درختوں میں گیدڑوں اور بندروں کے بولنے کی آوازیں رات کے سناٹے میں عجیب سا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ شہرزاد اس وقت رات کی تاریکی، موسموں کی شدت اور جنگلی جانوروں کے خوف سے بے نیاز تھی۔ پر اسرار خاموشی میں سیل فون کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ دوسری طرف حمزاد تھا۔ ہیلو؟ شہرزاد کا گلوگیر لہجہ دوسری طرف حمزاد کو بے چین کر گیا۔ تم رو رہی ہو شہرزاد؟ نہیں تو؟ اس نے اپنی بازو کی پشت سے بے دردی سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا۔ دنیا میں یہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ لاکھ پردوں نہا ہو کر بھی عیاں ہوتی تھی۔ اب اس نے اس کے سامنے چھپنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہوا شہرزاد؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز بتاؤ مجھے۔ مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی اور دوسری طرف حمزاد کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل کاٹ کر خنجر کی نوک پر رکھ دیا۔ اس کا پورا وجود یوں لرز رہا تھا جیسے آندھی کی زد میں آیا ہوا کوئی خشک گھاس کا تنکا ہو۔ کہاں ہو تم؟ وہ مضطرب ہوا۔ دامنے کو میں۔ اس وقت؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہوا۔ ٹیک اٹ ایزی پلیز، میں آ رہا ہوں۔ حمزاد نے فون بند کیا اور شہرزاد نے ایک لمبی سانس بھر کر اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکالنے کی کوشش کی۔ ابھی اسے فون پر بات کیے 2 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس نے رات کے اندھیرے میں دامنے کو کے بلند و بالا درختوں میں 2 لوگوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ شہرزاد گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت فضاؤں میں گولی کے چلنے کی آواز کے ساتھ انسانی چیخ گونجی اور ساتھ ہی درختوں پر موجود پرندے خوفزدہ انداز میں فضاؤں میں اڑے۔ شہرزاد بینچ سے اٹھ کر بے ساختہ ایک موٹے سے درخت کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ فضاؤں میں چونکہ تاریکی کا راج تھا، لیکن چاند کی روشنی میں اس نے دیکھا وہ کوئی 2-3 لمبے تڑنگے مرد تھے جو درختوں سے نکل کر سامنے آئے۔ He is no more. Let's move. ایک مرد زور سے چیخا اور ساتھ ہی فضا میں بھاگتے ہوئے دوڑتے قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ شہرزاد بھی گھبرا کر اٹھی، اس کی چھٹی حس کسی بڑے خطرے کی گھنٹی بجا چکی تھی۔ دامنے کو کے سارے ریسٹورانٹ اس وقت بند تھے اور اکا دکا روشنیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بکھلائی ہوئی درختوں کے درمیان بنی ہوئی ایک چھوٹی سی روش پر تیز تیز چلنے لگی۔ اندھیرے میں اس کا پاؤں کئی دفعہ الجھا، لیکن اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے۔ شہرزاد کو درختوں میں چھپے ہوئے جنگلی جانوروں کا بھی خوف تھا، کوئی اس پر حملہ نہ کر دے، اور سیل فون کی روشنی کسی کو بھی اس کی موجودگی سے آگاہ کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ چاند کی مدھم روشنی میں خوف زدہ انداز کے ساتھ پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ رومیسا والا سارا معاملہ کچھ لمحوں کے لیے اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ اسے اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا کہ اسے رات کے اس پہر یہاں اکیلے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک نوجوان کا قتل ہوا ہے، اللہ جانے کون ہے بیچارہ۔ وہ جیسی پارکنگ میں پہنچی، اس نے کچھ سیکیورٹی گارڈز کو بھاگ کر جائے وقوع کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔
اتنے میں ایک سیکیورٹی گارڈ کی نظر شہرزاد پر پڑی۔ وہ چھٹک کر رکا اور مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بی بی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں اوپر گریل کے پاس بیٹھی تھی اور گولی چلنے کی آواز سن کر بھاگی ہوں وہاں سے۔ شہرزاد خود کو سنبھال چکی تھی۔ آپ نے دیکھا کون لوگ تھے وہ؟ نہیں، میں نے صرف آواز سنی تھی، شہرزاد پر اعتماد لہجے میں کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے پورے اعتماد انداز پر سیکیورٹی گارڈ تھوڑا مطمئن ہوا اور جب وہ اپنی گاڑی چلا کر دامنے کو نیچے کی طرف جا رہی تھی تب اس نے پولیس کی ایک وین کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ جیسے ہی اپنی اسٹریٹ میں داخل ہوئی اس کے سیل فون پر حمزاد کا نمبر بلنک ہوا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف وہ فکر مند لہجے میں پوچھ رہا تھا، کہاں ہو تم؟ یہاں منسٹر عنایت اللہ کے بھانجے کا مرڈر ہوا ہے ابھی بھی۔ ہاں، میں اسی وجہ سے آ گئی ہوں واپس۔ شہرزاد کی بات سن کر ایک اطمینان بھرا سانس اس کے حلق سے برآمد ہوا۔ تھینک گاڈ، تم ٹھیک ہو نا؟ اس کے لہجے میں کئی اندیشے اور وہم پنہاں تھے۔ ہاں، اب ٹھیک ہوں۔ اس نے ٹینا ہاؤس کے گیٹ پر پہنچ کر ہارن دیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ٹینا ہاؤس آ جاؤں کافی پینے یا واپس چلا جاؤں؟ حمزاد کی شوخی لوٹ آئی۔ واپس چلے جانا ہی بہتر ہے باپ کے لیے۔ شہرزاد اپنے گھر کے پورچ تک پہنچ چکی تھی۔ اوکے، لیکن رات کو مجھ سے تفصیل سے بات کرنی ہے تم نے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو شہرزاد نے فوراً اس بات میں سر ہلا کر اسے اطمینان دلایا اور فون بند کر دیا۔ وہ ایک دفعہ پھر اسی جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں آج اس پر زندگی کی سب سے بدصورت حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ پورے گھر پر سناٹے کا راج تھا۔ ٹینا بیگم اور رومی دونوں ہی اپنے کمروں میں جا چکی تھیں۔ طوبہ پچھلے 1 گھنٹے سے پورے گھر میں بولائی ہوئی پھر رہی تھی۔ داجی کے کمرے میں ہونے والی میٹنگ خاصی طویل ہو چکی تھی اور باہر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ شاہمیر سے ملنے کا وعدہ تو کر چکی تھی لیکن اب وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی لگ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مونگ پھلیوں کی پلیٹ گود میں رکھے بیٹھی نمیرہ نے طنزیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں تو؟ وہ بوکھلا کر اوپر والے پورشن میں آ گئی اور اس نے کچھ سوچ کر پچھلے لان کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں کا استعمال کا سوچا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر جب گیٹ پر پہنچی تو چوکیدار نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا لیکن پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پورا مری اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بجلی کا کوئی بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا، اس لیے گھروں اور دکانوں میں ہر طرف جنریٹروں کی چلنے کی آوازیں تھیں اور تازہ ترین ہونے والی برف باری کی وجہ سے سڑکوں پر پھسلن بھی کافی زیادہ تھی۔ شاہمیر کے بچے نے کس مصیبت میں ڈال دیا؟ وہ دل ہی دل میں اسے کوستی ہوئی مال روڈ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اچانک ایک برف کی ڈھیری سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے سڑک پر جا گری۔ کوئی نوکیلا پتھر اس کی کمر میں چبھا اور اس کا پاؤں بہت برے انداز سے مڑا اور اس کی منہ سے چیخ نکلی۔ وہ ٹھنڈی یخ نم سڑک پر بہت بےہودہ انداز سے گری تھی اور یہ بھی شکر تھا کہ سامنے سے ہادی کی گاڑی نے اسے گرتے دیکھ کر بڑی مہارت سے بریک لگائی، ورنہ رات کے اندھیرے میں وہ انہی کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاتی۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا آپ کو؟ وہ دونوں بکھلا کر گاڑی سے اترے اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں انہوں نے اسے پہچان بھی لیا تھا۔ میرا پاؤں! طوبہ درد کی شدت سے رو پڑی۔ میرا خیال ہے کوئی مسل پل ہوا ہے ان کا، ہادی نے فکرمند لہجے میں ساتھ سے کہا۔ پھر تو ہاسپٹل لے جانا ہوگا ان کو۔ پلیز خاتون، آپ کو تھوڑی ہمت کرنا ہوگی۔ ہادی نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ وہ بمشکل کھڑی ہوئی، تکلیف کا احساس اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے نمایاں تھا اور وہ بار بار کرہ رہی تھی۔ ہادی اور سعد نے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور پاس ہی ڈاکٹر کے کلینک پر لے گئے۔ جتنی ان کو تکلیف ہے مجھے تو یہ سیدھا سادہ فریکچر لگ رہا ہے، آپ کو ایکس رے کروانا ہوگا۔ اس وقت کلینک پر ڈاکٹر کا اسسٹنٹ موجود تھا جس نے طوبہ کی چیخو پکار کے دوران بمشکل ہی اس کے پاؤں کا جائزہ لیا تھا۔ اب کیا کریں؟ ہادی نے پریشانی سے سعد کا چہرہ دیکھا۔ آپ پلیز شامیر کو کال کریں میرا سیل فون سے، وہ آ جائے گا۔ طوبہ نے بازو کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے آپ کا فون؟ سعد نے حیرانگی سے پوچھا۔ او مائی گاڈ، میرا کلچ کہاں ہے؟ طوبہ نے بکھلا کر دائیں بائیں ہاتھ مارا۔ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی آپ کے ہاتھ میں۔ سعد کے اس جملے نے طوبہ کی پریشانی کو بڑھا دیا۔ میرا خیال ہے وہیں گر گیا ہے وہ۔ طوبہ نے گھبرا کر اپنا سر پکڑ لیا۔ کوئی بہت قیمتی چیز تھی اس میں؟ ہادی نے اسے روتے دیکھ کر گھبرا کر کہا۔ نہیں، بس میرا سیل فون اور پیسے تھے کچھ۔ میرا خیال ہے ہادی ہم لوگ انہیں گھر ہی چھوڑ آتے ہیں اور راستے میں ان کا پرس بھی چیک کر لیں گے، کیا پتہ مل جائے۔ سعد نے رسٹ واچ سے ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ کمپاؤنڈر نے طوبہ کے پیر کی بینڈیج کر دی تھی لیکن وہ اتنا سوج چکا تھا کہ اب جوتے میں آنا ناممکن تھا۔ سعد اور ہادی نے اسے سہارا دے کر دوبارہ گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں انہوں نے رک کر طوبہ کا پرس بھی تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ شاید کسی کے ہاتھ لگ چکا تھا کیونکہ طوبہ کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں۔ طوبہ کو پاؤں میں تکلیف کا احساس بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سعد کی گاڑی جیسے میر ہاؤس کے سامنے پہنچی، پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی طوبہ نے جیسے ہی اپنے لان کا منظر دیکھا
اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کو ہو کر بیٹھ گئی۔ سڑک چونکی اونچائی پر تھی اور گھر خاصی ڈھلوان پر، اس لیے باہر سے اندر کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ داجی اس وقت برآمدے میں لکڑیاں جلائے کچھ مردوں کے ساتھ براجمان تھے، اور یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں تھا کہ طوبہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی اور داجی اور مہمانوں کی نظر سے بچ جاتی۔ پلیز گاڑی اپنے گھر لے جائیں، طوبہ نے بکھلا کر کہا، اور ہادی اور سعد بھی ایک لمحے میں ساری سچویشن سمجھ گئے۔ لیکن آپ ہمارے گھر جا کر کیا کریں گی؟ ہادی کو فطری سی پریشانی نے گھیرا۔ میں پچھلی سائڈ والے لان سے کود کر اندر چلی جاؤں گی، لیکن پلیز آپ لوگ چلیں یہاں سے، ورنہ داجی میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی گولی مار دیں گے۔ طوبہ کی یہ بات سن کر سعد نے بوکھلا کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لوگ جیسے ہی ہادی کی پورچ میں پہنچے، آسمان پر کڑکتی بجلیوں کو جوش آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے برف کے ساتھ ساتھ ننے ننے سے گولے بھی پوری قوت سے زمین پر گرنے لگے۔ مری کا موسم اچانک ہی پلٹا کھاتا تھا۔ آپ کیسے جائیں گی اپنے گھر؟ کیونکہ پچھلے لان میں تو ویسے ہی برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ سعد نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی پریشانی سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو پچھلی سیٹ پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ نم آلود سڑک اور برف پر گرنے سے اس کا لباس گیلا ہو گیا تھا، جس سے سردی کی شدت کا احساس بھی بڑھ گیا تھا۔ آپ پلیز اپنا سیل فون دیں ذرا۔ طوبہ عبدالشہوار سے مدد مانگنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہادی نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا۔ طوبہ نے تیزی کے ساتھ عبدالشہوار کا نمبر ڈائل کیا، جو پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف عبدالشہوار کی آواز میں شدید حیرت تھی، جس سے طوبہ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے پاس ہادی کا نمبر پہلے سے محفوظ تھا۔ عبدالشہوار، یہ میں ہوں طوبہ، وہ دبے دبے لہجے میں بولی۔ دوسری طرف موجود عبدالشہوار کو ہادی کے سیل فون سے آنے والی طوبہ کی آواز نے ٹھیک ٹھاک شوق لگایا تھا۔ وہ بکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تو خیریت تھی کہ وہ اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ او مائی گاڈ، تم ہادی کے گھر پہنچی ہو، یہ بغیرت، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عبدالشہوار چیخ کر بولی، اور سیل فون کا والیوم فل ہونے کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہادی اور سعد نے اس کا یہ جملہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ سنا تھا۔ ہادی کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ بکواس بند کرو، مجھے شامیر نے بلوایا تھا کوئی ضروری بات کرنے کے لیے۔ پڑوس میں؟ ہادی کے گھر؟ عبدالشہوار شوق لہجے میں گویا ہوئی۔ تم اپنی زبان بند کر کے سکون سے میری بات نہیں سن سکتی 2 منٹ کے لیے؟ طوبہ جھنجھلا سی گئی۔ ہاں بولو، ہمتن گوش ہوں میں۔ میرو نے بلوایا تھا مجھے جی پی او چوک پر، اس نے قدرے آہستگی سے کہا۔ پھر؟ عبدالشہوار نے بتابی سے پوچھا۔ سڑک پر پھسلنے سے میرا پاؤں زخمی ہو گیا تھا یار، اور شکر ہے یہ لوگ راستے میں مل گئے مجھے۔ تو پھر گھر آتی نا ڈائریکٹ، عبدالشہوار نے بظاہری سے کہا۔ بے وقوف لڑکی، سامنے والے برآمدے میں داجی پنچایت بچ سجائے بیٹھے، کیسے ہوں گھر؟ طوبہ نے اپنی پریشانی بتائی۔ جب میرے بغیر جاؤ گی تو ایسا ہی ہوگا نا، اور میرو بھیا کو تو میں پوچھوں گی۔ دوسری طرف عبدالشہوار کو غصہ آ گیا۔ بعد میں پوچھتی رہنا، لیکن پلیز مجھے نکالو یہاں سے کسی طرح، مجھ سے تو ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا۔ طوبہ کی پریشان آواز پر اسے ترس آ ہی گیا۔ اس وقت تم ہو کہاں؟ ہادی بھائی کے پورچ میں۔ طوبہ نے جیسے ہی ہادی کا نام لیا، عبدالشہوار کے کان کھڑے ہو گئے، اور اب اسے وہاں پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ بے وقوف انسان، اپنے گھر کی لڑکیوں کو کون بلواتا ہے اس طرح اکیلے؟ ارسل سیل فون پر شامیر سے بات کرتے ہوئے ایک دم غصے میں آیا، کیونکہ شامیر نے 2 گھنٹے طوبہ کا انتظار کرنے اور اس کا فون مسلسل آف جانے کے بعد گھبرا کر ارسل کو کال کر دی تھی، جو سارا قصہ سننے کے بعد اچھا خاصا بکھلا گیا تھا۔ یار برتھ ڈے تھا کل اس کا، سوچا تھا وش کر کے گفٹ دے دوں گا، شامیر نے شرمندگی سے جواب دیا۔ اب وہی گفٹ ہار میں پرو کر اپنے گلے میں لٹکا لو، ارسل نے جل کر کہا۔ تم چوکیدار سے جا کر پوچھو تو، شامیر نے پریشانی سے اسے مشورہ دیا۔ تمہاری پہلی کال کے بعد یہی کیا تھا میں نے، ارسل نے بزائی سے مزید وضاحت کی۔ گھر کا ایک ایک کمرہ دیکھ لیا اور چوکیدار سے پوچھا تو پتہ چلا وہ 2 گھنٹے پہلے گھر سے اکیلی نکلی تھی۔ او مائی گاڈ، لیکن کہاں گئی وہ؟ شامیر کے ہاتھوں کے بھی طوطے اڑے۔ تم کہاں ہو اب؟ ارسل نے الجھ کر پوچھا۔ اپنے گھر کی باہر والی روڈ پر، گھر سے جی پی او تک کا سارا راستہ 2 دفعہ دیکھ آیا ہوں، لیکن وہ تو کہیں بھی نظر نہیں آئی مجھے، شامیر نے پریشانی سے کہا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا سیل فون آف کیوں کر رکھا ہے، ارسل کو بھی تشویش لاحق ہوئی۔ یار ارسل، مجھے سخت ٹینشن ہو رہی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو اس کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے، تم یہیں رکو، میں باہر آتا ہوں، ایک دفعہ دونوں دوبارہ دیکھ کر آتے ہیں۔ چھتری لے آنا، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، شامیر نے فکرمند انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ دوسری طرف اب ارسل ٹھیک ٹھاک پریشان ہو چکا تھا، اور یہ بات بھی ایسی تھی جو وہ گھر میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شامیر کے گھر چھوڑنے کے بعد حالات خاصے سرد چل رہے تھے۔
تیز موسلادھار بارش اور برف کے اولوں نے زمین پر ایک اودھم مچا رکھا تھا۔ جسم کو کاٹتی ہوئی سرد ہواؤں نے ایک دفعہ تو دور شہوار کے ہوش ٹھکانے لگا دیے۔ وہ جو اپنی طرف سے ٹارزن بن کر گھر سے نکلی تھی، میر ہاؤس اور ہادی کے گھر کے درمیان کی منڈیر عبور کر کے جب وہاں پہنچی تو اچھی خاصی بارش میں بھیگ چکی تھی۔ اس کا جسم باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ مجبور ہادی اور سعد کو انہیں پوچھ سے سٹنگ روم میں لانا پڑا، جہاں آتش تان جلنے کی وجہ سے ماحول کافی گرم تھا اور دور شہوار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آتش تان کے اندر گھس کر بیٹھ جائے۔ یہ کافی پئیں گرم گرم، سعد نے مسکراتے ہوئے چھوٹی سی ٹرے ان دونوں کے آگے رکھی۔ ہادی دور شہوار اور طوبہ کو مکمل طور پر نظر انداز کی ایک سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھا اپنے سیل فون میں مصروف تھا اور دور شہوار بار بار کی نکھیوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اور کیسے ممکن تھا کہ ہادی اس کی اس حرکت کو نوٹ نہ کرتا۔ وہ کوفت بھرے انداز میں 2 دفعہ پہلو بدل چکا تھا۔ گھر کیسے جائیں گے؟ باہر تو تیز بارش ہے۔ طوبہ نے پریشانی سے دور شہوار کی طرف دیکھا جو اس وقت ایسے ریلیکس انداز میں بیٹھی تھی جیسے اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں کسی ارادے سے آئی ہو۔ جب تک بارش نہیں رکتی میں تو ہرگز نہیں جاؤں گی۔ دور شہوار کے بلند آواز میں کیے گئے اعلان پر ہادی نے گھبرا کر سعد کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو اس لڑکی کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ بارش اگر صبح تک نہ رکی تو کیا یہیں بیٹھے رہیں گے؟ طوبہ نے ہلکا سے جھنجلا کر دبے دبے انداز میں کہا۔ ذرا باہر نکل کر دیکھو، لگ پتہ جائے گا، مجھے نیمونیا کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ تم ارسل کو فون کرو، وہ گاڑی لے کر آ جائے گا۔ طوبہ نے ہلکا سا سوچ کر مشورہ دیا۔ گاڑی لے کر نہیں، داجی کا پسٹل لے کر آئے گا۔ میرا بھری جوانی میں فوت ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کی شوخی ہادی کو سخت ناگوار گزری۔ مس طوبہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو فون کر لینا چاہیے ارسل کو۔ سعد نے ہلکا سا جھجک کر مشورہ دیا۔ لیکن میں کیا کہوں گی اس سے؟ دور شہوار شش و پنج کا شکار ہوئی۔ وہی جو اصل بات ہے، حادثہ تو کہیں بھی اور کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت اس دفعہ جواب خلاف توقع ہادی کی طرف سے آیا تھا اور اس بات کے بعد تو دور شہوار کا سوچنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچ کر ارسل کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی ہی بیل میں اٹھا لیا گیا۔ ارسل کہاں ہو تم؟ شاہ میر کے ساتھ۔ اور تم کدھر ہو؟ ارسل نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اپنے پڑوس میں، ہادی صاحب کے گھر۔ واٹ؟ دوسری طرف ارسل کو شوق لگا۔ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طوبہ کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا شاید، وہ بھی ساتھ ہے میرے، اور اسی نے بلوایا تھا مجھے یہاں۔ دور شہوار کے ساتھ طوبہ کا نام سن کر دوسری طرف ارسل کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، ہم لوگ آ رہے ہیں وہاں۔ ارسل نے جلدی سے فون بند کیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ارسل اور شاہ-میر دونوں ہی ہادی کے سٹنگ روم میں پہنچ چکے تھے اور شاہ-میر خاصی پریشان نظروں سے طوبہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس وقت منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ تمہیں واپس اپنے گھر جانا چاہیے تھا طوبہ، شاہ-میر نے دبے دبے انداز میں کہا۔ 1000 دفعہ بتا چکی ہوں، سامنے داجی بیٹھے تھے اور ان کے سامنے اس حالت میں جاتی تو اس وقت تم میری تدفین کی تیاریاں کر رہے ہوتے۔ طوبہ اس دفعہ چڑھ کر بولی اور ہادی اور سعد کے سامنے اس بات نے ارسل اور شاہ-میر دونوں کو ہی خفت میں مبتلا کیا۔ اچھا اب اتنے بھی ظالم نہیں ہے وہ۔ شاہ-میر نے بات سنبھالنے کی کوشش کی جو اسی کے گلے آن پڑی۔ ظالم نہیں ہے تو تمہیں گھر سے کیوں نکالا ان سب نے مل کر؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ ہادی اور سعد دونوں کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا جبکہ اس سچویشن میں شاہ-میر اور ارسل دونوں ہی طوبہ کی باتوں پر کوفت میں مبتلا ہوئے۔ فضول بولنا بند کرو اور اٹھو۔ ارسل کو حد درجہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ لوگ ان کے پڑوسی تھے اور کسی بھی صورتحال میں وہ اپنے گھر کی خواتین کو کیسے ان 2 اکیلے مردوں کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنے دے سکتے تھے؟ میں کیسے چلوں؟ طوبہ نے بیزاری سے اپنے پیر کی بینڈیج کی طرف اشارہ کیا۔ میرو کی گاڑی ہے، میں اندر تک چھوڑ آتا ہوں، کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا میرے ساتھ ہی تم دونوں، ارسل نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن گاڑی تک بھی کیسے جاؤں گی؟ میں اٹھا کر پھینک آؤں؟ شاہ-میر کو اس کا مسلسل بولنا کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس دفعہ اس نے بھی بدلحاظی دکھائی۔ دور شہوار نے تو ان دونوں کے بگڑے تاثرات دیکھ کر کان لپیٹ لیے تھے۔ چلو اٹھو، ہمت کرو، میں اور میرو بھیا سارا دیتے ہیں تمہیں۔ دور شہوار نے اپنے بھائی کا خراب موڈ بھانپ لیا تھا۔ ارسل فوراً سٹنگ روم سے باہر نکلو اور شاہ-میر کی گاڑی گھر کے اندر تک لے آیا۔ بارش رک چکی تھی لیکن سرد اور خنک ہوائیں جسم کی ہڈیوں تک گھسی چلی آ رہی تھی۔ ہادی کے گھر کا دروازہ کھلا۔ طوبہ، دور شہوار اور شاہ-میر کے سہارے وہ مشکل چلتی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ شاہ-میر نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ارسل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور دور شہوار جھٹ سے اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ادھر ہی ہوں، انہیں چھوڑ کے جلدی واپس آنا۔ شاہ-میر نے گہری نظروں سے طوبہ کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ ارسل سے کہا، شرافت سے مجھے نیا سیل فون لے کر بھیج دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ طوبہ نے کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے شاہ-میر کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ وہ کس خوشی میں؟
شامیر کا موڈ کچھ بہتر ہوا۔ اس وقت ہادی اور سعد ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ تمہیں ملنے کا شوق تھا، اچھا خاصا میرا معاشی اور جسمانی نقصان کروا دیا۔ طوبہ کے ناراض لہجے پر شامیر بے ساختہ ہنس پڑا۔ ذرا باتیں سنو میڈم طوبہ کی، ان کا معاشی اور جسمانی نقصان ہو گیا ہے۔ شامیر نے شرارت سے ارسل کو اشارہ کیا اور نہ چاہتے ہوئے ارسل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ایک دم شامیر کو کچھ یاد آیا۔ ایک منٹ، ایک چیز تو رہ ہی گئی۔ شامیر نے جلدی سے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر طوبہ کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، اسی کے لیے بلوایا تھا میں نے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کھا جانے والی نظروں سے شامیر کو دیکھا، جس کی گہری نظریں اس کے چہرے کا حصار کیے ہوئے تھیں۔ تمہارا برتھ ڈے گفٹ۔ شامیر کے محبت بھرے انداز پر طوبہ کے چہرے کے تاثرات میں نمایاں تبدیلی آئی۔ تھینک یو، وہ منہ بنا کر مسکرائی۔ بھائی خدا کے واسطے بس کر دیں، گھر سے کوئی نکل آئے تو شامت آ جائے گی ہماری۔ درشہوار نے اپنی طرف کا شیشہ نیچے کر کے ہلکا سا چڑھ کر کہا تو شامیر نے ارسل کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا۔ گاڑی کے باہر نکلتے ہی شامیر نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنے گھر کی طرف دیکھا، جس کے دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے اور اللہ جانے کب تک بند رہنے تھے۔ ندرت امی، آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اندر کوئی بہت بڑا فیصلہ ہو رہا ہے۔ نمیرہ جو کہ داجی کے دروازے سے کان لگائے اندر کی گفتگو سننے میں ناکام ہو گئی تھی، وہ دبے پاؤں واپس پلٹ آئی اور اس وقت ندرت امی کے کمرے میں موجود انہیں بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شروع سے میرا ہاؤس میں ندرت امی کے ہی قریب تھی، جو رشتے میں اس کی چھوٹی ممانی لگتی تھیں، لیکن اس نے انابی اور طوبہ کی دیکھا دیکھی انہیں ندرت امی ہی کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، وہ تو جیٹھانی صاحبہ اور سوتن صاحبہ کے بلوانے پر ہی ماتھا ٹھنک گیا تھا میرا۔ وہ بھی اس وقت تپی بیٹھی تھی اور اس اہم اجلاس میں شرکت کرنے کی انہیں دعوت نہیں دی گئی تھی۔ بڑے ابا آپ کے ساتھ تو اکثر ہی زیادتی کر جاتے ہیں، نمیرہ نے بظاہر ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، انہوں نے خاقان صاحب کی دوسری شادی کو کہاں دل سے قبول کیا، تبھی تو سارے اہم موقعوں پر شارکہ کو آگے رکھتے ہیں۔ ندرت امی نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر مزید کہا۔ اللہ اولاد کے نام پر ایک بیٹی دے دیتا، چلو پیر تو مضبوط ہو جاتے میرے۔ چھوڑے ندرت امی، دو بیٹیوں کی ماں بن کے شارکہ ممانی نے کون سا تیر مار لیا؟ خاقان ماموں تو آج بھی آپ کا ہی دم بھرتے ہیں۔ اس نے ان کی دلجوئی کی خاطر ایک استہزائیہ مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پہ نمودار ہوئی۔ چھوڑو بیٹا، خاقان صاحب کی طبیعت میں ٹھہراؤ کہاں، مزاج میں رنگینی کا عالم تو یہ ہے کہ اب تک تو انہیں خود اپنے ہی معاشقوں کی اصل تعداد بھول چکی ہے۔ ندرت امی کو خاقان صاحب کی سیماب طبیعت بہت کھلتی تھی اور آج اس کا اظہار انہوں نے بھی کھلے لفظوں میں کر دیا تھا۔ اسی وقت ملازمہ ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے اندر داخل ہوئی۔ دونوں چپ کر گئیں۔ بڑے ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا کہ نہیں؟ نمیرہ نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ سب تو چلے بھی گئے اسلام آباد۔ ملازمہ کے جواب پر نمیرہ کے ساتھ ساتھ ندرت امی کو بھی دھچکا لگا۔ کچھ پتا چلا کہ کیا بات کرے تھے بڑے ابا؟ نمیرہ نے دانستہ اپنا لہجہ سرسری بنا کر پوچھا، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ اس میٹنگ میں ملازمہ 2 دفعہ اندر چائے اور قہوہ وغیرہ پہنچانے گئی تھی۔ جی بی بی جی، برہان صاحب اور انابیہ بی بی کی رخصتی کی تاریخ طے ہوئی ہے۔ ملازمہ نے ان دونوں کے کانوں میں بم پھوڑا۔ ندرت بیگم نے تو ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ بھی بکھلا کر واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ کب ہے رخصتی؟ اگلے مہینے کی 14 تاریخ کو۔ ملازمہ کے پاس خبر پوری تھی۔ ٹھہر جائیں ندرت امی، باقی تفصیلات میں لے کر آتی ہوں درشہوار سے، اسے سب پتا ہوگا۔ نمیرہ بھی اپنی چائے وہیں چھوڑ کر بے چین انداز سے کمرے سے نکلی، جبکہ ندرت بیگم کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی ابھری۔ سخت زیادتی ہے امی، برہان نے غصے سے ٹہلتے ہوئے پلٹ کر تاجدار بیگم کو دیکھا۔ وہ اپنے بیٹی کی فراق پیشانی پر پڑے ہوئے بلوں کو دیکھ کر کچھ مضطرب ہوئیں۔ برہان کے اندر لاوا ابل رہا تھا، جو شادی کی ڈیٹ فکس ہونے کی خبر کے ساتھ ہی باہر امڑ پڑا تھا۔ انہوں نے اس کی جھنجھلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، جب نکاح ہوا تھا بیٹا تو رخصتی تو ہونی ہی تھی نہ کبھی۔ تو نکاح کون سے میری مرضی سے ہوا تھا؟ اٹھا کر زبردستی مسلط کر دیا تھا اپنی پوتی کو میرے سر پہ داجی نے۔ برہان چنچلا کر گویا ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت انکار کر دیتے، انہوں نے قدرے ناگواری سے کہا۔ خاک انکار کرتا، داجی نے باہر جا کر پڑھنے کی شرط ہی یہ لگائی تھی، انہوں نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ جب ان کی شرائط پر باہر پڑھنے گئے تھے تو اب بات بھی ماننی پڑے گی۔ ویسے بھی کیا کمی ہے نابیہ میں، اس گھر کی سب سے زیادہ سمجھدار اور سلجھی ہوئی بچی ہے وہ۔ تاجدار بیگم نے نرم لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ میرا دل نہیں مانتا امی، اور میں نے لائف پارٹنر کا جو خاکہ بنا رکھا ہے اس ذہن اپنے ذہن پر، وہ بالکل بھی پورا نہیں اترتی اس پر۔ برہان نے اس دفعہ 2 ٹوک انداز میں صاف صاف کہا۔
چھوڑو بیٹا، 2-4 سالوں میں لڑکیاں ویسے بھی سانچے میں ڈھل جاتی ہیں جیسے ان کا شوہر ساتھ چاہتے ہیں۔ تاجدار بیگم نے نرمی سے کہا، اگر اس سے پہلے ہی اپنی پسندیدہ سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی آپ کے پاس موجود ہو تو؟ انہوں نے ہلکا سے جھجک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے ماتھے کی تیوری کے بل ایک دم ہی گہرے ہوئے۔ تو ایسے کسی وجود کی نہ تو ہمارے گھر میں اور نہ ہی دل میں کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ ان کے شفاف لہجے پر برہان کو دھچکا لگا، وہ خاموش رہے۔ نکاح ہوا ہے تمہارا نابیہ کے ساتھ، کوئی مذاق نہیں ہے، اب یہ فضول باتیں کرنا بند کرو تم۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر کھڑی ہوئیں۔ برہان نے بے بس انداز میں ان کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا گئیں۔ شامیر کی دفعہ تو پھر بھی تمہارے باپ نے کچھ لحاظ کر لیا تھا میرے بڑھاپے کا، لیکن تمہاری دفعہ تو وہ خود ہاتھ سے پکڑ کر نکالیں گے مجھے اس گھر سے۔ اس دفعہ تمہارے ہاتھ میں اپنی ماں کو ذلیل کرو یا بڑوں کی بات مان لو۔ لفظوں کی تیز تلوار ان کی وجود پر چلا کر وہ کمرے سے نکل گئیں۔ برہان چنچلا کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ان کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف مناہل قریشی تھی، جسے پہلی ہی نظر میں ان کے دل نے قبول کر لیا تھا اور ان کی آنکھوں نے ہمیشہ اسی کے ساتھ کے خواب دیکھے تھے۔ ہاں مناہل بولو۔ ان کا بجھا ہوا لہجہ دوسری طرف مناہل نے فوراً ہی محسوس کیا۔ برہان آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ ڈپریس لگ رہے ہیں آپ۔ مناہل کے لہجے میں فکرمندی چھلکی۔ ہاں بس طبیعت ٹھیک نہیں، تم بتاؤ خیریت سے کال کی تھی تم نے؟ آپ کو تو پتہ ہے رات کو جب تک آپ سے بات نہ کروں نیند نہیں آتی مجھے۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوئی۔ کبھی مناہل کے اس طرح کے معنی خیز جملے گھنٹوں ان کا موڈ خوشگوار رکھتے تھے، لیکن آج تو جاجی نے ایک ہی جھٹکے میں ان کے سارے کس پس نکال دیے تھے۔ انسان کو ہر قسم کے حالات کو فیس کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے مناہل۔ وہ کچھ نہ کچھ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ سوری، جو عادتیں آپ نے خراب کی ہیں وہ آپ ہی کو برداشت کرنا پڑیں گی۔ مناہل کے لہجے میں چاہے جانے کا زام تھا اور برہان کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا، اور کچھ لمحے تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ کمرے میں 0 واٹ بلب کی مدھم سی روشنی تھی۔ رمیسا اس وقت شہرزاد کی گود میں سر رکھے افسردہ انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے رومی کے اسٹائلش سے بیڈ سے ٹیک لگا رکھی اور اپنے نرم ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ دونوں بہنوں کے درمیان خاموشی گفتگو کر رہی تھی۔ نہ تو شہرزاد میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس واقعے کی تفصیلات پوچھتی، اور نہ رمیسا میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ اس طوفانی بارش والی رات کا سارا قصہ اس کے سامنے دہرا سکتی۔ جب ہارون رضا اچانک اس کے کمرے میں گھس آئے تھے اور اس کی چیخوں نے ٹینا ہاؤس کے در و بام ہلا دیے تھے، لیکن اس رات ٹینا بیگم اپنے کلب کے اینول ڈنر میں مصروف تھی۔ رومی وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کچھ بولو نا، شہرزاد نے ہلکا سے جھجک کر کہا۔ کیا بولوں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور زخمی نگاہوں سے شہرزاد کو دیکھنے لگی جو اس سے نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ تم نے اس وقت کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ سر جھکا کر مدھم لہجے میں بولی۔ کیا بتاتی جب موم نے ہی اس وقت میری بات کا یقین نہیں کیا، انہیں لگا میں الزام لگا رہی ہوں ان پر۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی۔ اس کا سرخ و سفید اجلا ہوا چہرہ خون کی حدت سے دہک رہا اور دودھیا پیشانی پر پسینے کی ننھے ننھے قطرے چمکے۔ تو پھر کیسے یقین آیا؟ سچائی کو وقتی طور پر دبایا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دفن نہیں کیا جا سکتا۔ رمیسا تلخی سے گویا ہوئی۔ ٹھیک کہتی ہو تم، اس لیے بہتر ہوگا ارتضیٰ جو بھی تم سے پوچھ رہے اسے صاف صاف بتا دو۔ شہرزاد نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی تو رمیسا نے بے ساختگی سے اپنی نظریں چرائیں، جو شہرزاد کی زیرک نگاہوں سے چھپی نہیں رہ سکیں۔ میں نے سب کچھ ٹھیک بتایا انہیں۔ رمیسا کی آواز میں پہلے کی طرح دم نہیں تھا۔ اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، اور تم جانتی ہو وقت کے بعض فیصلے بہت بے رحم ہوتے ہیں۔ شہرزاد اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں اور کمرے سے نکل گئی۔ رمیسا کے دل و دماغ میں بے شمار اندیشے اور وہم جگہ بنا کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت اس کے سیل فون کی گھنٹی اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ دوسری طرف ارسل تھا جو اس وقت خاصا تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کیسی ہو رومی؟ خیال آ گیا تمہیں میرا؟ رمیسا نے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کیا۔ تمہارا شکوہ بجائے میری جان، لیکن کیا کرتا، گھر آتی بہت سے ایشوز میں پھنس چکا ہوں۔ بہت دنوں سے یونیورسٹی بھی نہیں جا پایا، اس کی علیحدہ ٹینشن ہے مجھے۔ ارسل کے ایک ایک لفظ سے پریشانی جھلک رہی تھی، جسے محسوس کر کے رمیسا بے چین ہوئی۔ لیکن تم تو کہتے کہ تمہاری پیرنٹس کا انتقال ہو چکا ہے اور بس ایک چھوٹی بہن ہے۔ رمیسا نے اسے یاد دلایا۔ والدین کا بے شک انتقال ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ ایک بھرے پورے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے نانا، 2 ماموں اور ان کی آل اولادیں سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ اس نے اس دفعہ تفصیل سے بتایا۔ اوہ آئی سی۔ اس کے منہ سے بمشکل یہی نکلا۔ رومی ایک بات مانو گی میری؟ ارسل کے التجائیہ لہجے پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ ہاں بولو۔
بہت دل کر رہا ہے میرا تمہیں دیکھنے کو۔ ارسل کی اگلی بات پر اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہیں پائی۔ تم کل آ سکتے ہو یونیورسٹی؟ وہ بڑے مان بھرے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ ماما اور شہری مجھے اکیلے نہیں جانے دیں گے کہیں بھی، رومی نے اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ ڈرائیور کے ساتھ کوئی بھی بہانہ بنا کر آ جانا، میں لائبریری میں ہوں گا۔ اوکے، کوشش کروں گی۔ رمیسا کھل کر مسکرائی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ خود بھی اس دشمن جاں سے ملنا چاہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اسے دیکھتے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں۔ وہ ارسل کے ساتھ اس رات 2 گھنٹے بات کر کے سوئی تو اس کے بعد اس کی آنکھ اگلی صبح کھلی۔ برہان اور انابیہ کی شادی کی بات پورے گھر میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ کچن میں طوبہ کے لیے سوپ بناتی ہوئی انابیہ داجی کے اس آنن فانن فیصلے کے پیچھے چھپے تمام حرکات سے بخوبی آگاہ تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ اس وقت برہان کس قیامت سے گزر رہے ہوں گے۔ تم نے اپنی دائیماں کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھے؟ ایک لفظ نہیں بولی بابا جان کے سامنے تمہاری شادی والے معاملے پر۔ شارکا بیگم نے کارن فلور اپنے ہاتھ میں تماتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ویسے بھی انہیں اپنے تمام دکھ سکھ انابیہ سے کہنے کی عادت تھی۔ وہ خفا جو ہیں داجی اور تایا ابا سے۔ بیا نے لاشعوری طور پر ان کا دفاع کیا۔ ہاں، اس گھر میں ایسے نخرے جٹھانی صاحبہ کی اٹھائے جا سکتے ہیں، ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ جل کر بولیں۔ ویسے بھی انہیں ندرت بیگم کو ہمیشہ سے اس بات کا قلق رہتا تھا کہ تاجدار بیگم کو ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ تایا ابا نے بھی کون سا لحاظ کیا تھا ان کا، یاد نہیں شامیر والے واقعے پہ کیسے پورے خاندان کے سامنے جھڑک دیا تھا تائی اماں کو؟ انابیہ نے یاد دلایا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، تاجدار بھابھی معاف کر دیں گے انہیں؟ شارکا بیگم نے استہزائیہ نگاہوں سے اپنی بیٹی کا حیران چہرہ دیکھتے ہوئے مزید کہا۔ گھٹنوں پر ہاتھ لگوا کر معافی نہ منگوائی انہوں نے پورے خاندان سے تو نام بدل دینا میرا۔ اچھا چھوڑیں اب تائی اماں کو، میں طوبہ کو سوپ دے آؤں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ اس نے گرم گرم سوپ باؤل میں ڈیلتے ہوئے بات ختم کرنا چاہی۔ ویسے بھی اپنی رخصتی والی بات کا سن کر اس کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ ہاں، جا کر پوچھو اس سے کہاں سے چوٹ لگوائی ہے اس نے پاؤں پر، اندھوں کی طرح تو چلتی ہے یہ لڑکی۔ شارکا بیگم کی بڑبڑاہٹ نے کچن کے دروازے تک اس کا پیچھا کیا۔ انابیہ جیسے ہی ہال کمرے میں پہنچی، سامنے سے برہان ہاتھ سے بگڑے تیوروں کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ایک سرد اور لا تعلق سی نگاہ انہوں نے اس پر ڈالی۔ انابیہ کے ہاتھوں میں پکڑا باؤل کانپا۔ وہ تو حیریت رہی کہ اس نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور انابیہ اپنے روم میں چلی آئی، جہاں اس وقت طوبہ کے علاوہ در شہوار اور نمیرہ بھی موجود تھی۔ در شہوار کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ سچ سچ بتاؤ تم لوگ کہاں کی خاک چھان کر آ رہی ہو؟ نمیرہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر مشکوک نگاہوں سے در شہوار اور طوبہ کو گھورا۔ ان بارشوں کے موسم میں کون سی خاک اڑتی ہے فضاؤں میں؟ طوبہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ تو پھر کون سے منہ کے موت کے کنویں سے چھلانگ لگا کر یہ چوٹ لگوائی ہے تم نے؟ نمیرہ نے تنزیہ انداز میں اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ بتایا تو ہے، پچھلے لان میں پاؤں پھسل گیا تھا میرا۔ پچھلے لان میں در شہوار کا پاؤں پھسلنا تو سمجھ میں آتا ہے، یہ تم کس خوشی میں چوٹیں لگواتی پھر رہی ہو؟ نمیرہ کو مطمئن کرنا آسان نہیں تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، پہلے اتنا درد ہو رہا ہے مجھے، طوبہ نے بیزاری سے کہا۔ محترمہ، آپ کو لگتا ہے بھائی کی رخصتی کی اطلاع سن کر سکتہ ہو گیا ہے؟ نمیرہ نے بالکل خاموش بیٹھی در شہوار کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو در شہوار نے گھبرا کر انابیہ کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر ابھرا تھا۔ خوشی سے تو نہیں، البتہ صدمے سے ضرور ہو سکتا ہے ان دونوں بہن بھائیوں کو۔ انابیہ کے کھلم کھلا طنز پر در شہوار خفت زدہ انداز میں فوراً کھڑی ہوئی۔ اتنے سرد موسم میں بھی اس کی پیشانی پسینے کی ننھی ننھی بوندوں سے بھر گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو یار؟ بیٹھ کر ڈھولکی کا پروگرام سیٹ کرتے ہیں۔ نمیرہ رخصتی کی خبر سن کر خاصی پرجوش تھی۔ میں ذرا امی کو دیکھا ہوں، وہ بلوا رہی تھی مجھے۔ وہ چھلاوے کی مانند کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر ہی سکون لیا۔ ہادی کے گھر واپسی پر برہان اور انابیہ کی رخصتی کی اطلاع نے حقیقتاً در شہوار کے ہونٹوں پر تالے لگا دیے تھے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ اگر برہان کے دل کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح مناہل کے ذریعے ہادی تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی جائے گی، لیکن داجی کے اس اچانک فیصلے نے دونوں بہن بھائیوں کی خوشی ملیاں میٹ کر دی تھی۔ لیکن در شہوار کے لیے زیادہ پریشانی کی بات یہ بھی تھی کہ اگر انابیہ کو ان کے دل کی بات پتہ چلی تو پتہ چلی کیسے، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اب انابیہ کا سامنا کیسے کرے گی؟ جس وقت جارج گھر میں داخل ہوا، شام کے سرمئی سائے ہر طرف پر پھیلا چکے تھے۔ فضا میں دونوں وقت ملنے پر جو گہرا سکوت چھا جاتا ہے وہ اس وقت ہر چیز پر حاوی تھا۔ فضاؤں میں بسا حزن اور کچھ اپنے مشن میں ناکامی کی افسردگی جارج کے پورے وجود سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں برآمدے میں رکھے تخت پر آ کر بیٹھ گئے۔
مارتھا نے کچن کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور اپنے ساتھ پکوڑوں کا میزہ تیار کرتی مونیکا کی طرف ناراضگی سے دیکھا۔ تم نے اپنی باپ کی حرکتیں دیکھی ہیں مونیکا؟ اب کیا ہوا ہے؟ مونیکا نے پیاز کاٹتے ہوئے اپنی ماں کا برہم چہرہ دیکھا۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اپنے شوہر کو گھور رہی تھی۔ تمہارے باپ نے رات بھی دیر سے آنے کی وجہ نہیں بتائی اور صبح صبح گھر سے نکل گئے اور اب پھر شام ڈھلے تھکے ہارے لوٹے ہیں، پتہ نہیں کن چکروں میں گم ہیں۔ مارتھا کا ایک ایک لفظ تشویش میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچھا آپ جا کر پوچھیں نا ان سے اور پلیز آرام سے بات کر لیجئے گا، میں چائے تیار کر کے لاتی ہوں۔ مونیکا نے ماں کا بازو پکڑ کر نرمی سے باورچی خانے کی دروازے کی طرف دھکیلا۔ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں ہے مسئلہ کیا ہے؟ مارتھا اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مونیکا کی ہدایت کے مطابق نرمی سے پوچھا، تم ٹھیک کہتی تھی، مجھے یہ گھر خریدنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنی پٹاری سے اصل بات نکالی۔ ویسے بھی وہ اکیلے ٹینشن لے لے کر تھک گئے تھے اور انہوں نے اب اپنی پریشانی شیئر کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ ٹینا بیگم کو اس دن ڈپریشن کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ جو پچھلے 24 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند تھیں اور ان دونوں بہنوں نے بھی اندر جھانکنے کی زحمت نہیں کی۔ شہرزاد کو آفس پہنچے ہوئے ابھی 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب گھر سے آنے والی رمیسا کی کال نے اسے بوکھلا دیا۔ وہ گاڑی اڑاتی ہوئے گھر پہنچی تو ٹینا بیگم کے دروازے کے باہر نوکروں کا ہجوم تھا اور رمیسا ایک طرف پتھر کا بت بنی اندر سے آنے والی آوازوں کو سن رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے دروازے پر دستک دے پاتی۔ ٹینا بیگم نے شاید کوئی بھاری چیز ڈریسنگ کے شیشے پر پوری قوت سے ماری تھی، تبھی تو کرچیوں کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ شہرزاد کے سخت لہجے پر سبھی ملازمین وہاں سے کھسک گئے۔ موم دروازہ کھولے پلیز۔ شہرزاد نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نہیں کھولیں گی، دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی رمیسا نے آہستگی سے کہا۔ موم فگاٹ سے ایک دروازہ کھولے، کیوں تماشا بنوا رہی ہیں اپنا؟ شہرزاد نے دبے دبے لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹینا بیگم نے شاید غصے میں اپنا دماغ کا سوئچ آف کر رکھا ہے، تبھی تو ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا۔ اندر سے چیزیں توڑنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ لگتا تھا انہوں نے آج ہر چیز کا تہس نہس کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آ جاؤ ادھر سے، کچھ دیر بعد خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ رومی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹنگ روم کی طرف لے آئی۔ پہلے انہوں نے کبھی ایسا کیا ہے؟ شہرزاد نے فکرمند لہجے میں اس سے دریافت کیا۔ ہاں، جب ہارون رضا نے ان سے شادی کے بعد کسی سیکٹری کی بیٹی سے افیئر چلایا تھا۔ ایک استہزائیہ مسکراہٹ رومی کے چہرے پر ابھری۔ شہرزاد نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور دانستہ موضوع بدلا۔ صبح تم سے کوئی بات ہوئی ہے ان کی؟ نہیں، لیکن آج کی نیوز پیپر میں سیف الرحمان کے حوالے سے ایک نیوز پبلش ضرور ہوئی ہے۔ کیا؟ شہرزاد نے بےتابی سے پوچھا۔ بیوروکریٹ سیف الرحمان کی نئی ابھرتی ہوئی ماڈل میگھا میں دلچسپی اور دونوں نجی محفلوں میں اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں، اور موم کے لیے یہ بات یقیناً کسی بڑے ڈپریشن سے کم نہیں ہوگی۔ رمیسا کی لہجے اور لفظوں سے ٹپکتی خوشی شہرزاد کو ناگوار گزری۔ رومی، وہ ماں ہے ہماری، اس نے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ماں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ رمیسا نے استہزائیہ لہجے میں الٹا اس سے پوچھا۔ کبھی تم نے ان کی پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ ان کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھا ہے کبھی؟ شہرزاد کی بات پر وہ بیزاری سے بولی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ کیا موم کی قسمت میں کسی مخلص بندے کا ساتھ نہیں؟ ہمارا باپ ہمیں دنیا میں لا کر مر گیا، تم خود ایمانداری سے سوچو، ایک عورت اس سوسائٹی میں اکیلے کب تک سروائیو کر سکتی ہے؟ موم کی بدقسمتی انہیں ہمیشہ مرد کی طرف سے دھوکہ اور فریب ملا۔ ہر وہ شخص جسے انہوں نے اپنی زندگی میں خلوص دل سے شامل کرنے کی کوشش کی، اسی نے دغا دیا انہیں۔ شہرزاد کی تلخ انداز پر رومی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ اور جو وہ کرتی رہی ہیں ان سب کے ساتھ؟ رمیسا سے نظریں چرا کر کہا۔ انہوں نے ہارون رضا کے ساتھ وہی کیا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ اگر وہ خود کو ان تک محدود نہیں رکھ پایا تو موم کو کتنے نفلوں کا ثواب تھا کہ وہ اس کرپٹ بندے کے لیے خود پر خوشیوں کے دروازے بند کر لیتی۔ شہرزاد کی اپنی ماں کے معاملے میں بہت پریکٹیکل اپروچ تھی۔ اور جو ان کی وجہ سے میرے ساتھ ہوا؟ رمیسا نے اسے لاجواب کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یقین ہے اس بات پر وہ کہیں نہ کہیں گلٹی ضرور ہوں گی۔ کون ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا چاہ سکتی ہے؟ آئی ایم سوری شیری، میں تمہاری طرح یہ سوچ کر موم کو کسی قسم کا مارجن نہیں دے سکتی۔ مت تو، لیکن کسی انسان سے فرشتوں والی توقعات بھی مت لگایا کرو۔ شہرزاد کے لہجے میں گہری سنجیدگی در آئی۔ اسی وقت ملازمہ حواس باختہ انداز میں سٹنگ روم میں داخل ہوئی۔ دونوں بہنوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو شدید بخلاہٹ کا شکار تھیں۔ کیا ہوا رضیہ؟ شہرزاد نے پریشانی سے پوچھا۔ شہری بی بی، بڑی بیگم صاحبہ نے خودکشی کر لیا، ان کے کمرے سے خون نکل رہا ہے۔ ملازمہ کی بات پر دونوں بہنوں کا دماغ پھک کر کے اڑا۔ وہ سراسیمگی کی کیفیت میں ٹینا بیگم کی کمرے کی طرف بھاگیں۔
اوکے جی، تو قسط نمبر 11 بھی ختم ہو گئی ہے. 372 پیجز ہو گیا، مطلب ہاف ناول ہو گیا. اب ہاف رہ گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.